السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اپنے کمپیوٹر سائنس کے سیکنڈ ایئر کے ماڈل پیپر کا سولوشن ڈسکس کریں گے، جس کے اندر ہم نے مین فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ کو آنسر لکھتے ہوئے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ فل مارکس لے سکیں۔ پہلے ماڈل پیپر ڈسکس کر لیتے ہیں، یعنی اس کا پیپر پیٹرن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پیپر پیٹرن آپ کا کیا ہے۔ 13 آپ کے پاس MCQs ہوں گے، 14 شارٹ کوشچنز ہوں گے 42 مارکس کے، اور سیکشن سی آپ کا 20 مارکس کا ہے، جس میں 4 آپ کے پاس شارٹ کوشچنز ہوں گے اور 20 مارکس کے یہ سیکشن سی ہو گیا۔ ٹوٹل ملا کے 75 مارکس ہیں آپ کے، اور 3 گھنٹے آپ کے پاس پیپر کے لیے۔ اب جو امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس پیپر کا 30% نالج بیسڈ ہوگا، اور 50% انڈرسٹینڈنگ ہے، اور 20% اپلیکیشن ہے۔ نالج بیسڈ کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ ڈائریکٹلی رٹا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے 30% آلموسٹ سیدھے کوشچن ہوں گے۔ 50% انڈرسٹینڈنگ جو ہیں سارے ایڈوانٹیج، امپورٹنس، ڈس ایڈوانٹیجز، بینیفٹس، یوزز، یہ سب آ جاتے ہیں۔ پھر جو 20% اپلیکیشن ہے وہ ریئل ورلڈ اپلیکیشن پہ کنسسٹ کرتا ہے، یعنی آپ کے جتنے بھی بیسک کانسیپٹ جو آپ نے پڑھے ان کی کسی بھی کانسیپٹ کا ریئل ورلڈ اپلیکیشن کیا ہے، یا ریئل ورلڈ میں وہ کیسے استعمال ہو سکتے ہیں، یا وہ کانسیپٹ کیسے اپلائی ہو رہا ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 80% یعنی جو آپ کا 50 اور 30 ملا کے یعنی نالج اور انڈرسٹینڈنگ بنتا ہے، اگر وہ آپ آرام سے کر لیں تو یہ پیپر پاس کرنا یا اچھے مارکس لینا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو 20% اپلیکیشن ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بہت ہائی لیول آف ڈیفیکلٹی نہیں دیا جاتا، ایک ایوریج دیا جاتا ہے، وہ بھی آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ سو ابھی پہلے MCQ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اینڈ دین ہم شارٹ کوشچنس کی بات کریں گے، اور لاسٹ میں سیکشن سی ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے کون سے کی پوائنٹس ہیں جو کہ کوئی بھی آنسر کو لکھتے ہوئے مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے MCQs ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے MCQs ہے وچ از این ایگزامپل آف یوزیبلٹی سیکیورٹی ٹریڈ آف۔ اب یوزیبلٹی سیکیورٹی ٹریڈ آف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اچیو کرتے ہیں تو دوسری کی جو ویلیو ہے یا دوسری ہمارا جو بھی فیچر ہے وہ ڈی گریڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ افیکٹ ہو جاتا ہے بیسیکلی، یعنی یوزیبلٹی بڑھاتے ہیں سیکیورٹی کم ہو جاتی ہے، سیکیورٹی بڑھاتے ہیں یوزیبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو بیسٹ آپشن ہے وہ سی ہے، کیونکہ جب کمپلیکس پاسورڈ لگاتے ہیں سیکیورٹی تو انہینس ہو جاتی ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یوزیبلٹی کو افیکٹ کرتا ہے۔ اگر سیکنڈ MCQs کی بات کریں، ہاؤ کین اے کمپنی امپروو ویب سائٹ یوزیبلٹی، یعنی یوزیبلٹی کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، تو ہم نے ٹائپس آف یوزیبلٹی ٹیسٹنگس پڑھی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ڈفرینٹ ٹیسٹنگ میتھڈالوجیز ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایڈس فار ریونیو کا کوئی یوزیبلٹی سے تعلق نہیں ہے۔ آپشن سی دیکھیں، ریکوائر یوزر اکاؤنٹ فار ایکسیس، اس کا یوزیبلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریموونگ ملٹی میڈیا کانٹینٹ، وہ بھی یوزیبلٹی پہ برا ایفیکٹ ڈالے گا۔ سو ہمارا جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ کیا ہے کہ یوزیبلٹی ٹیسٹنگ کریں اور ڈیزائن میں امپروومنٹ لائیں۔ اس کے بعد ہے واٹ از دی ایڈوانٹیج آف بائنڈری سرچ اوور اے لینئر سرچ، تو یہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے بائنڈری سرچ کا وہ یہ ہے کہ ہماری جو لسٹ ہے یا جس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہاف ہوتی جاتی ہے، اور جتنی ہم بیسیکلی جتنی بڑی بھی ہماری لسٹ ہوگی، یعنی آئٹم آف لسٹ ہوگی جس کو ہم نے سارٹ کرنا ہے، سرچ کرنا ہے، تو ہم اس کو ہاف میں ڈیوائڈ کرتے جائیں گے، تو وہ آلموسٹ ہر دفعہ ہاف ٹائم ہمارا کم ہوتا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا آپشن نمبر سی کریکٹ بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ باقی آپشن دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، سرچ کمپلیکسٹیز کی ویسے او لاگ این ہے تو آپشن بی نہیں ہو سکتا، باقی دو تو آپ کو پڑھ کے آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اپلائی نہیں ہوتے۔ سو بیسیکلی جو بائنڈری سرچ کا مین کرکس ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہر ایک آئٹریشن کے اندر اس کو ہاف کرتے رہتا ہے۔ سو سی از دا کریکٹ آپشن۔ MCQs نمبر 4 کی بات کرتے ہیں کہ BST that stands for binary search tree contain 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80 output of an in order traversal is۔ اب بیسیکلی پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بائنڈری سرچ ٹری کسے کہتے ہیں۔ بائنڈری سرچ ٹری ایک ایسا ٹری ہوتا ہے جس میں ہمیشہ اس کی لیفٹ سائڈ والا جو روٹ ہوتا ہے اس کی لیفٹ سائڈ والا ایلیمنٹ چھوٹا، اور ہمیشہ اس کی رائٹ سائڈ والا ایلیمنٹ جو ہے یا جو نوڈ ہے بیسیکلی وہ بڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک میں نے چھوٹی سی ڈائیگرام ڈالی ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ویزیبل ہوگی۔ یعنی اگر پہلے ہم بائنری سرچ ٹری ڈرا کریں تو روٹ ہمارا 50 ہوگا، اب اس کی لیفٹ پہ چھوٹا ایلیمنٹ آنا چاہیے 30، رائٹ پہ بڑا آنا چاہیے 70۔ اب 30 کی لیفٹ پہ چھوٹا آنا چاہیے تو 20، اور 30 کی رائٹ پہ بڑا آنا چاہیے دیٹ از 40۔ اب دوسری سائڈ پہ اب یہ لیفٹ ہمارا سب ٹری کمپلیٹ ہو گیا، اب چلتے ہیں رائٹ کی طرف۔ اب 50 کے رائٹ پہ ہم نے ڈالا تھا 70، اب 70 کے لیفٹ پہ آنا چاہیے اس سے چھوٹا دیٹ از 60، اور اس کے رائٹ پہ آنا چاہیے بڑا دیٹ از 80۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ہمارے پاس سارٹ ہوگی تو یہ کچھ اس طریقے سے بنے گی۔ اب اگر یہ بائنڈری سرچ ٹری بن گیا، اب اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ اگر ہم اس کے اوپر ان آرڈر ٹریورسل میتھڈ اپلائی کریں، اب ان آرڈر ٹریورسل میتھڈ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں روٹ ان بٹوین آتا ہے،
یعنی اس کا ہمیشہ پہلے لیفٹ ہوتا ہے، پھر روٹ آتا ہے اور پھر رائٹ آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس ٹری کو بنانے کے بعد اس کو ٹریورس کریں گے لیفٹ، روٹ اور رائٹ، تو سب سے پہلے سب سے موسٹ لیفٹ جو بنے گا وہ کیا بنے گا؟ 20 کے بعد اس کے روٹ کے پاس جانا ہے، دیٹ از 30. پھر اس کے رائٹ پہ جانا ہے، دیٹ از 40. پھر اس کے روٹ پہ جانا ہے، دیٹ از 50. پھر اس 50 کے جو رائٹ سائڈ پہ ہے اس کا بھی پہلے لیفٹ، یعنی لیفٹ موسٹ کے پاس جانا ہے. لیفٹ موسٹ کیا ہوگا؟ 60 کا روٹ 70 اور 70 کا رائٹ 80. تو اس کا مطلب ہے یہ پوری ہمارے پاس جو ہے وہ سارٹیڈ ایلیمنٹ بن جائے گا، یعنی سارٹیڈ ایک بائنری سرچ ٹری کا ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. اور یہی اب وہ چینج کر کے آپ کو پیپر میں ایسے دے سکتے ہیں کہ اگر ہم نے بائنری سرچ ٹری بنانا ہے اور اس میں کون سا والا ٹریورسل میتھڈ ہے جو کہ ہمیں اس کو سارٹیڈ فارم میں ایک آنسر دے دے گا، تو اس کا آنسر پھر کیا بنے گا؟ ان آرڈر ٹریورسل. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ان آرڈر ٹریورسل کا ریئل لائف یوز بھی ہے کہ بائنری سرچ ٹری کو جب ہم نے ٹریورس کرنا ہو آرڈر میں اور ہمیں وہ آرڈر میں چاہیے تو ان آرڈر ٹریورسل ہمیں وہاں پر ہیلپ کرتا ہے. اب اگلے MCQs کی بات کرتے ہیں، وچ از دا پرائمری بینیفٹ آف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. اور یہ ہم کئی دفعہ اپنے لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو کوڈ ری یوزیبلٹی کو اور ماڈیولر پروگرامنگ کو بیسیکلی سپورٹ کرتا ہے. یعنی کہ ہم اپنے کوڈ کو ری یوزیبل کر لیتے ہیں، کلاسز بناتے ہیں، پولیمورفزم کے فنومنا یوز کرتے ہیں اور اس کے تھرو ہم اپنے کوڈ کو ری یوزیبل بنا لیتے ہیں، اور ماڈیولر بھی، باقی کوئی بھی اس کے اکارڈنگ فٹ ان نہیں ہوتا. اگلے ہمارے پاس واٹ از دا سگنیفیکینس لیول ان ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. اب پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سگنیفیکینس لیول کسے کہتے ہیں. سگنیفیکینس لیول ایک ویلیو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اتنے % ہم رسک لینے کو تیار ہیں کہ ہاں جی ہماری جو آؤٹ پٹ ہے وہ رانگ ہو سکتی ہے. یعنی کہ بیسیکلی سگنیفیکینس ویلیو وہ ایک فکس ویلیو ہے جتنا ہم ایرر کا چانس ایکسیپٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم رکھتے ہیں 0.05، اس کا مطلب ہے 5% ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ شاید ہم غلط جو پریڈکشن ہے یا جو بھی ہمارا انالیسس ہے وہ ہم کریں. تو بیسیکلی اگر اس کا کریکٹ آپشن دیکھیں تو یہ ہمیں وہ پروبیبلٹی دیتا ہے کہ ریجیکٹنگ دا نل ہائپوتھیسس وین اٹ از ٹرو، یعنی 5% ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں شاید نل ہائپوتھیسس جو ہے وہ ہم ریجیکٹ کر دیں حالانکہ وہ صحیح ہو. تو دا کریکٹ آپشن از اے. نیکسٹ اس یوز ہے ہمارے پاس کنفیوژن میٹرکس، ٹی پی ٹرو پازیٹیو، فالس نیگیٹو، فالس پازیٹیو، ٹرو نیگیٹو. یہی 4 ویلیو ریکوائر ہوتی ہیں ہمیں کوئی بھی پریسیجن ایکوریسی معلوم کرنے کے لیے. اب یہاں پر کوشچن بھی ہے کہ وٹ از دا پریسیجن. تو سمپلی آپ کو وہ فارمولاز پتہ ہونے چاہیے جو کہ ایک کی ٹرمز ہیں جو ہم اپنے ماڈل کو ایویلویٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پریسیجن کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ ٹرو پازیٹیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹرو پازیٹیو پلس فالس پازیٹیو. یعنی کہ اس نے کتنے جو ہیں وہ ایکوریٹلی پریڈکٹ کیے ہیں، یعنی جو اس نے نیگیٹو کہے ہیں وہ بھی نیگیٹو ہیں اور جو اس نے پازیٹیو کہے ہیں وہ بھی پازیٹیو ہیں. تو ٹرو پازیٹیو وہ ہیں جو ایکچولی پازیٹیو تھے اور ہمارے ماڈل نے بھی پازیٹیو کہے، اور فالس پازیٹیو وہ ہیں جو ایکچولی نیگیٹو تھے اور ہمارے ماڈل نے بھی انہیں نیگیٹو پریڈکٹ کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹرو پازیٹیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹرو پازیٹیو پلس فالس پازیٹیو. تو اس کو جب ہم پلس اور ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو آنسر آتا ہے وہ 75 آتا ہے. یہ آپ فارمولا کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجیے گا اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگلا ہمارے پاس ہے وائی از اٹ اسینشیل فار اے بزنس ٹو امپلیمنٹ ڈیٹا پروٹیکشن پالیسیز. تو اس کا تو سیدھا سیدھا آپ کو سامنے آنسر نظر آ رہا ہے کہ ٹو پریونٹ دا ڈیٹا بریچ اینڈ اناتھورائزڈ ایکسیس. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ وٹ ایکشن شوڈ بی ٹیکن ٹو انہینس نیورل نیٹ ورک ماڈل پرفارمنس. جتنا ہم اپنے نیورل نیٹ ورک ماڈل کی پرفارمنس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اتنی زیادہ ہمیں ہڈن لیئرز ریکوائر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ ہڈن لیئرز کا نمبر انکریز کریں گے اتنا آپ کا جو نیورل نیٹ ورک کا ماڈل ہے وہ بہتر پرفارم کرے گا. نیکسٹ MCQs ہمارے پاس ہے وچ سیکورٹی میتھڈ از کامنلی یوز ٹو پروٹیکٹ سینسٹیو آن لائن ٹرانزیکشنز. تو ہمارے جو سیکورٹی میتھڈ ہے، سیکورٹی میتھڈ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی طریقہ جو آپ استعمال کرتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس HTTP پروٹوکول تو کبھی خود سیکیور نہیں ہوتا، اوپن ایکسیس کنٹرول سیکیور نہیں ہے، پلین ٹیکسٹ فار پاسورڈ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن پیچھے بنتی ہے آنسر کی جو کہ ہے بایو میٹرک اتھینٹیکیشن. موسٹ آف دا ٹائم آپ کے MCQs کے آنسر آپ ایسے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ ریلیونسی دیکھو کہ کون سا میتھڈ جو سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے ہمارے کوسچن اسٹیٹمنٹ سے. اگلا ہے وچ از اے کی اسٹیپ ان کنڈکٹنگ این ایڈوانس آن لائن ریسرچ. یہ چیپٹر نمبر 7 سے ہے اور وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم بولین آپریٹرز اینڈ اور ناٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایڈوانسڈ آن لائن سرچ کنڈکٹ کر سکیں زیادہ بینیفیشل وے میں یا زیادہ ہیلپ فل ہو ہمارے لیے. ہاؤ ڈو ڈیجیٹل ٹول انہینس دا کمیونیکیشن آف ریسرچ فائنڈنگ. ڈیجیٹل ٹول ہمیں کیسے ہیلپ کرتے ہیں؟ ڈیجیٹل ٹول کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاٹا کو بہت آسانی سے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے، ایون کہ اینالائز بھی کیا جا سکتا ہے. سو اکارڈنگ ٹو آل آف دیز آپشنز جو ہمیں گیون ہے ان میں سے ہمارا جو بیسٹ آنسر بنتا ہے کہ اٹ ہیلپ اس ٹو پریزنٹ دا ڈاٹا ویژولی اینڈ امپرووز دا کلیئرٹی. اب اگر آپ باقی آنسر دیکھو تو آپ آٹومیٹیکلی سمجھ جاؤ گے کہ اس کا آنسر یہی بنتا ہے کیونکہ یہی ایک بینیفٹ بتا رہا ہے، باقی کوئی بھی اس کا بینیفٹ نہیں بتا رہا.
लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट रोल डज द रिस्किएस्ट अजम्पशन प्ले इन रिफाइनिंग एन एमवीपी। अब ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन एसएलओ में इंक्लूडेड है और ऑलरेडी मैंने इसकी एक वीडियो भी बना के डाली हुई है। आप सिर्फ वो एक वीडियो देख लें, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि रिस्किएस्ट अजम्पशन क्या होता है। बेसिकली रिस्किएस्ट अजम्पशन एक ऐसी अजम्पशन होती है कि अगर वो ट्रू हो गई तो आपका पूरा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा, यानी आपका एमवीपी ही फेल हो जाएगा। सो इसका मेन मकसद क्या होता है कि हम रिस्किएस्ट अजम्पशन को टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम वैलिडेट कर सकें वो क्रिटिकल फैक्टर्स जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस मॉडल की सक्सेस के ऊपर या हमारे एमवीपी की सक्सेस के ऊपर। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन बी। हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में एक मेथड अगर आप अपना लें कि आपने रूब्रिक के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। आप लोग के मार्क्स कम आने की सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है कि क्वेश्चन में जो बात पूछी गई होती है वो आपने लिखी नहीं होती, उसके अलावा हर एक्स्ट्रा बात आप लिख देते हैं। जबकि पेपर में जो आपकी चेकिंग होती है फेडरल बोर्ड की, उसमें सिर्फ मार्क्स उस चीज़ के होते हैं जो रूब्रिक्स लिखा होता है और उसके आपको नंबर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज यूजिबिलिटी टेस्टिंग, अब इसका 1 नंबर है तो आपने 1 नंबर की यूजिबिलिटी टेस्टिंग की डेफिनेशन लिखनी है। हाउ डज इट हेल्प इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, तो बेसिकली ये बात जो मैंने कई दफ़ा पिछले लेक्चर्स के अंदर रिपीट की है कि हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए। नाउ हाउ डज इट हेल्प इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, जो यूजिबिलिटी टेस्ट के एडवांटेज हैं वो आप उठा के यहाँ लिख दें, पर्पसेस लिख दें, यूजेस लिख दें, तो आपके पास ये आंसर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। और उसमें अगर 2 मार्क्स का है तो आप 3 रीजंस लिख दें, वेल एंड गुड, क्योंकि 14 लाइंस आपके पास अवेलेबल होती हैं ताकि एक आधी को गलत भी हो जाए तो आपके मार्क्स ना कटें। अदरवाइज अगर आपको 2 अच्छी तरीके से आती हैं तो सिर्फ 2 नंबर हैं, 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके आंसर में सिंपली यूजिबिलिटी टेस्टिंग की डेफिनेशन कि ये है क्या, दैट वी यूज्ड इन ऑर्डर टू एवेल्युएट आवर प्रोडक्ट विद द रियल यूजर, आइडेंटिफाई द problems and issues in the interface and improve it according to the requirement or according to the प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड। अब ये कैसे इम्प्रूव करती है, उसका फ़ायदा क्या है, यानी बेसिकली वो किस तरीके से हमें हेल्प करती है। हम अपने जो इश्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं, यूज़र को नेविगेट करते हुए प्रॉब्लम आई वो फाइंड कर सकते हैं, फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं जो हमें अपने बेहतर डिसीजन लेने में और अपने सिस्टम को या अपने जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। डेवलपर को हेल्प करेगी कि वो प्रोडक्ट की फाइनल लॉन्च से पहले ही सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लें। तो ये वो तमाम एडवांटेज हैं। इसके अलावा जो भी आपके माइंड में आते हैं आप लिख दें, बस सिर्फ वो रिलेट करने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वही लिखें जो बुक में लिखे हैं। बस आंसर के यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट ट्रेन स्प्लिट इन मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग। अब अगर यहाँ क्वेश्चन पर्पस है और 3 मार्क्स का है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ज़रूर लिखने हैं और उसमें से बेशक एक डेफिनेशन का पॉइंट बना दें और 2 उसके एडवांटेजेस और पर्पसेस बता दें, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो डेफिनेशन या बेसिकली हम लिखते हैं स्टार्ट, वो भी एक पर्पस ही बता रहे होते हैं। अब टेस्ट ट्रेन स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि आप अपना जो डाटा सेट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, एक को कहते हो ट्रेनिंग सेट है, दूसरे को कहते हो टेस्टिंग सेट है। हमेशा ट्रेनिंग सेट ज़्यादा होता है और टेस्टिंग कम होता है ताकि हम अपने मॉडल को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकें और बाकी 20 to 30% पे हम टेस्ट कर सकें, यानी 70 to 80 ट्रेनिंग होता है, 20 to 30 आपके पास टेस्टिंग होता है। और इसका काम क्या होता है कि अगर आप बेहतर तरीके से इसको ट्रेन करोगे तो आप ओवर फिटिंग से इसको बचा सकते हो, अनबाइसनेस से बचा सकते हो, यानी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, यूं भी कह सकते हो कि इंक्रीज द एक्यूरेसी या मॉडल प्रेडिक्शन एक्यूरेसी, और मॉडल एक जनरलाइज बनेगा और रियल वर्ल्ड डाटा के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा करेक्ट और एफिशिएंट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सो कोई भी 3 पॉइंट जो भी आपके माइंड में आते हैं बस उसको पॉइंट की फॉर्म में लिख दें, कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब इसी तरह आपके पास क्वेश्चन है, हाउ इज द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम यूजफुल इन सर्चिंग लार्ज डाटा सेट एफिशिएंटली, गिव 3 की पॉइंट्स। यहाँ तो उन्होंने खैर मेंशन ही कर दिया गिव 3 की पॉइंट्स, ना भी मेंशन करते तो आपने 3 पॉइंट्स ही देने थे। ये बात माइंड में बिठा लें, 3 नंबर का सवाल है, 3 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का मतलब क्या है? बाइनरी सर्च एल्गोरिदम वो होता है जहाँ पर हम अपने डाटा सेट को हर आइट्रेशन में हाफ हाफ में डिवाइड करते जाते हैं, यानी सेंट्रल एलिमेंट लेते हैं, उसे कंपेयर करते हैं, इधर लेफ्ट हाफ सेलेक्ट करते हैं या फिर राइट हाफ सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको और हाफ करते जाते हैं अनटिल कि हमारा एलिमेंट हमें मिल ना जाए। अब इससे इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। यानी अगर आप लीनियर सर्च की बात करो तो लीनियर सर्च आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर ON होगा, यानी वहाँ पर आपके पास लीनियर सर्च की बात ना भी करें, लार्ज डाटा सेट की बात करें कि लार्ज डाटा सेट भी होगा तब भी, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मिलियन रिकॉर्ड भी हैं तो आपको सिर्फ 20 कंपैरिजन चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि वो हर दफ़ा हाफ होते 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 एंड पे बहुत छोटी लिस्ट बन जाती है और हम उसको आसानी से नंबर को फाइंड कर लेते हैं। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O log n है, जो कि ऑलरेडी हमने इन डिटेल अपने चैप्टर 2 के अंदर बात की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर बेहतर है
ایز کمپیئر ٹو دا لینئر سرچ کہ ہم جلدی فائنڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ ہمیشہ ہم ڈیوائڈ اینڈ کنکیئر میتھڈ یعنی سینٹرل ایلیمنٹ سے کمپیئر کرو پھر ہاف کرو پھر کمپیئر کرو ہاف کرو تو آٹومیٹیکلی وہ ریڈیوس ہوتا جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ 3 کی پوائنٹس اس کے مینشن کر سکتے ہو. آگے واٹ از فشنگ اینڈ ہاؤ کین یوزر بیسیکلی پروٹیکٹ دیم سیلف فرام دس فشنگ اٹیک. اب فشنگ اٹیک کا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ فشنگ اٹیک کیا ہے. ایک سائبر اٹیک جس میں کوئی بھی خود کو امپرسینیٹ کرتا ہے یعنی خود کو شو کرتا ہے کہ میں کسی بینک سے بات کر رہا ہوں یا کسی آفیشیل کی طرف سے یعنی کسی بھی ایک بڑی آرگنائزیشن کا یا بڑی جو بھی ایک اینٹی ہوتی ہے اس کو امپرسینیٹ کرتا ہے یعنی خود کو وہ بنا کے آپ کو فیک ای میل یا لنک بھیجتا ہے یا آپ کی انفارمیشن گین کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کس طریقے سے پریونٹ کر سکتے ہو, پروٹیکشن میتھڈس کیا ہیں. سب سے پہلے کبھی بھی کسی لنک کے اوپر کلک نہ کریں. ہمیشہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن آپ کے اکاؤنٹ پہ انیبل ہونی چاہیے. اور آپ جو لیٹسٹ پالیسیز ہیں جو بھی آپ کے پاس ایسے اسٹریٹجیز جو کہ آپ کو اس سے پریونٹ کر سکتی ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ لنک پہ کلک کر بھی دیں تب بھی وہ آپ کے سسٹم یا ڈیٹا کو ہیک نہ کر سکیں. یعنی ایسے سافٹ ویئرز استعمال کریں, ایسے ڈیٹا پروٹیکشن میتھڈالوجیز یا پالیسیز کو فالو کریں کہ جس حد تک آپ کا ڈیٹا پروٹیکٹ ہو سکے پروٹیکٹ ہو. بیسیکلی 2 ہی چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ایک تو آپ نے کسی لنک پہ کلک نہیں کرنا اور دوسرا آپ نے ہمیشہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن انیبل رکھنی ہے تاکہ اگر ایک غلطی سے آپ انفارمیشن آپ کی چلی بھی جائے تو جب تک ان کے پاس دوسرا میتھڈ نہ ہو تب تک وہ اس کو ایکسیس نہ کر سکیں. اس کے بعد ہمیں پرفارم ان آرڈر ٹریورسل رائٹ کریکٹ سیکوینس. اب ان آرڈر ٹریورسل کا انہوں نے MCQs بھی دیا تھا اور شارٹ بھی دیا ہوا ہے. ایسا کبھی بورڈ کے پیپر میں سے ہوتا بہت کم ہے. ہمیشہ اگر وہاں ان آرڈر ہے تو یہاں کوئی پوسٹ اور پری آرڈر میں سے آئے گا اور اگر وہاں پوسٹ پری ہوگا تو یہاں ان آئے گا یعنی کہ سیم سے ویسے کبھی آتا نہیں ہے. سو یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا. اب یہاں پر ان آرڈر ٹریورسل ہے, آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں ان آرڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے. روٹ ان یعنی درمیان میں آ رہا ہے یعنی لیفٹ روٹ اور رائٹ ہے. اب آپ کو ٹری جو دیا گیا اس میں کیا ہے, اے کی لیفٹ سائڈ پہ بی ہے, رائٹ سائڈ پہ سی ہے, بی کی لیفٹ سائڈ پہ ڈی ہے اور رائٹ سائڈ پہ ای ہے اور اس کے بعد سی اور ایف ہے. تو اگر آپ اس کو ٹریورس کرو گے تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے آپ نے لیفٹ پہ جانا ہے ڈی کے بعد آپ نے اوپر آنا ہے بی کے بعد آپ نے کدھر جانا ہے ای کے بعد اس کا روٹ اے. اب اے کے بعد سی کا روٹ سی یعنی خود ایک روٹ بنتا ہے تو اس کا پہلے ہم نے لیفٹ دیکھنا ہے لیکن کیونکہ اس کا کوئی لیفٹ ہے نہیں اس لیے پہلے سی آ جائے گا اور پھر سی کا رائٹ کیا ہوگا ایف. تو ہمارا کیا بن جائے گا ڈی بی ای اے سی اور ایف. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن ہے کارپوریٹ آفس ریسٹرکٹ ورک ورک الٹرنیٹیو میئر دے کین یوز. یعنی بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سیکورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی ڈیوائسز جو ہیں وہ نہیں یوز کرنا دے رہے فار ایگزامپل. تو اس سے کیا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا یا کیا الٹرنیٹیو میتھڈ جو ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بیسیکلی ایفیشینسی کو بھی بڑھایا جائے اور ایسے میتھڈ سلیکٹ کیے جائیں جس سے دونوں کام ہو جائیں یعنی پرائیویسی کو بھی میک شور کیا جا سکے اور کام بھی چلتا رہے. تو ایک تو یہ ہے کہ برنگ یور اون ڈیوائس یعنی یہ میتھڈ استعمال کر لیں کہ ہر ایک اپنی لے کے آئے لیکن ہاں انہیں کمپنی کی پالیسیز یا سیکورٹی کے جو میتھڈز ہیں وہ پراپرلی فالو کرنے ہیں. VPN یوز کر لیں, زیرو ٹرسٹ اپروچ یوز کر لیں. زیرو ٹرسٹ اپروچ کا مجھے لگ رہا ہے آپ کے پیپر میں کوشچن آئے گا کوئی نہ کوئی. زیرو ٹرسٹ اپروچ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈیوائس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. ایون کہ آپ ایک ڈیوائس سے ایک دفعہ لاگ ان ہوتے ہو چاہے 10 دفعہ بھی, اور جو پرسن جب بھی کرے گا تو اس کو دوبارہ سے لاگ ان اور ساری انفارمیشن دینی پڑے گی. یعنی کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا کہ کوئی بھی ایک فار ایگزامپل اس نے ایک دفعہ پہلے لاگ ان کیا ہوا ہے تو چلو اب دوبارہ کر لے تو کوئی ایشو نہیں ہے. نو. سو ان تمام میتھڈالوجیز کو یوز کر کے ہم اپنی جو ایک یہ ایشو ہے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں کہ کمپنی اگر ریسٹرکٹ بھی کر دے تو ان میتھڈس کو استعمال کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد واٹ از فیچر انجینئرنگ اینڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ. اب فیچر انجینئرنگ بھی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور پیپر میں آنے کے چانسز بھی ہیں. فیچر انجینئرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیچر انجینئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو را ڈیٹا ہے اس میں سے امپورٹنٹ کوئی فیچرز کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے. یعنی بیسیکلی ایسے امپورٹنٹ ویریبلس فائنڈ کرنے ہیں جو کہ ایکچولی آپ کے ماڈل کی پروڈکشن میں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے اور آپ کی پروڈکشن میں کے ریزلٹس کو بھی بیسیکلی امپروو کریں گے اور ایکوریٹ بنائیں گے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فیچر انجینئرنگ کے اندر ہم وہ تمام امپورٹنٹ فیکٹرز فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ایکچوئل آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنے میں ہمیں ہیلپ کریں. تو ہمارا مقصد ہے امپروو دا ماڈل ایکوریسی تاکہ ہم جتنا ان بہتر ویریبلس کو فائنڈ کر سکیں گے جن کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے اتنا ماڈل کی ایکوریسی کو امپروو کروا سکتے ہیں, اتنا ہم نوائز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں یعنی ارریلیونٹ چیزوں پہ کو آؤٹ آف دا وے نکال سکتے ہیں یعنی ان کو بیسیکلی باہر نکال سکتے ہیں اور فوکس سارے کا سارا شفٹ کر سکتے ہیں امپورٹنٹ پہ. یعنی ارریلیونٹ ڈیٹا ہمارا باہر سیدھا ہم اس کو اگنور کر دیں گے.
اور اس کے علاوہ جو ہڈن پیٹرنز ہیں وہ بھی فائنڈ کرنے میں ہمیں ہیلپ ہوگی کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے ہڈن پیٹرنز کو فائنڈ کر سکتے ہیں تاکہ ماڈل کو بہتر ٹرین کر سکیں اور وہ ہمیں بہتر رزلٹ پروڈیوس کر کے دیں. اس کے بعد ہے واٹ از دی پرپز آف کرپٹوگرافی اینڈ انلسٹ اینی ٹو کامن میتھڈس. کرپٹوگرافی کیا ہوتی ہے؟ کرپٹوگرافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا کو ایسی انفارمیشن یا ایسے وے میں ٹرانسفارم کر دینا کہ صرف ریسیور ہی سمجھ سکے, اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے, اور اس کے لیے کوئی کی ریکوائر ہو اور وہ بھی صرف اسی پرسن کے پاس ہوتی ہے جس کے لیے انفارمیشن ہو, اور صرف وہی اس انفارمیشن کو کھول سکتا ہے. اب آپ کی بک میں کئی میتھڈز ہیں, آپ جو مرضی میتھڈز لکھ دیں. اچھا, اس کے بعد ایک کوشچن شاید ایک پارٹ اس کا پرپز کا بھی تھا. پرپز کیا ہوتا ہے کہ ہم کانفیڈینشیلٹی کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, انٹیگریٹی کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, اتھینٹسٹی کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, کوئی ڈیٹا کو مس یوز نہ کر سکے, کوئی ڈیٹا کو چینج نہ کر سکے, اور صرف جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہی ڈیٹا اور انفارمیشن کو ایکسیس کر سکیں. اس کے بعد جو دو کامن میتھڈ ہیں تو جو آپ کو آسان لگتے ہیں وہ آپ دو اٹھا کے آنسر میں لکھ سکتے ہو. یہاں میں نے دو لکھ دیے, سیزر سائفر اور ویجن سائفر. اس کے علاوہ کوئی بھی سائفر میتھڈ جو آپ نے بک میں 3 سے 4 پڑھے ہیں ان میں سے آپ 2 لکھ دیں, کیونکہ یہاں جب مینشن نہیں ہے تو آپ کو جو آسان لگتا ہے وہ آپ لکھ دیں. اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے کہ وائی از ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن امپورٹنٹ ان سافٹ ویئر ڈیزائن, گیو اونلی 3 ویلڈ ریزنز. اب فرسٹ چیپٹر کے اندر اس چیز کو اتنی دفعہ ڈسکس کیا کہ جو پوائنٹ آپ کے مائنڈ میں آپ اٹھا کے لکھ دیں, یوزیبلٹی, ایکسیسیبلٹی, یوزر سیٹسفیکشن, اینی ادر پوائنٹ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کے اندر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, بس آپ نے اس کو ہیڈنگ بنا کے لکھ دینا ہے اور اس کی 1 لائن ڈسکرپشن لکھ دیں. فار ایگزامپل یوزیبلٹی کیا ہے؟ یوزیبلٹی میں ایرر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے ٹاسک زیادہ جلدی سے بہتر طریقے سے یا ایفیشینٹلی بیسیکلی کر سکتے ہیں. ایکسیسیبلٹی ہماری انہینس ہو جاتی ہے, یعنی کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے بھی ہم وہ تمام فیچرز جو ہیں وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اور انکلوڈ کر سکتے ہیں. یوزر کی سیٹسفیکشن کو اچیو کر سکتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہاؤ کین آن لائن شیئرنگ آف سینسٹیو انفارمیشن لیڈس ٹو آئیڈینٹی تھیفٹ, گیو 1 ریئل ورلڈ ایگزامپل. اب آئیڈینٹی تھیفٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کی آئیڈینٹی چرا لے اور اس کو استعمال کرے غلط کاموں کے لیے. اور آن لائن ڈیٹا انفارمیشن شیئر کرنے سے کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کی ایگزامپل تو آپ بہت آسانی سے دے سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کہیں بھی لاگ ان کرتے ہو اور کہیں بھی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہو تو پلیز پہلے کنفرم کریں کہ کیا وہ اتھینٹک ویب سائٹ ہے, یعنی اس کے پاس سیکورٹی کے پروٹوکول اینڈ رولز ہیں. آج کل کے ٹائم میں جب اے آئی اتنی ڈیولپ کر چکی ہے اور موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی ٹول کی وجہ سے ہی آپ کی انفارمیشن ہیک ہوتی ہے, یعنی آپ نے کہیں ایسے ہی لاگ ان کر دیا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے اور وہاں آپ کے سارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کی انفارمیشن یا ڈیوائس ہیک ہو سکتی ہے. سو ریئل ورلڈ سینیریو میں آپ کچھ بھی لکھ دیں جو آپ کو ایزی لگے. فار ایگزامپل آپ نے انفارمیشن شیئر کی کہیں کسی ویب سائٹ کے اوپر اور اس کے بعد تھرڈ پارٹی ٹول کی وجہ سے, جیسے ہم نے فرسٹ چیپٹر کے اندر بھی ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کی تھی, وہ بھی ہو سکتی ہے. سو اینی ٹائپ آف ایگزامپل جو آپ کے مائنڈ میں آئے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. یا جیسے کوئی آپ کو ایک کال آتی ہے اور اس میں آپ غلطی سے اپنی انفارمیشن دے دیتے ہو تو وہ آپ کی انفارمیشن کو غلط استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایگزامپل آپ دے سکتے ہو جو آپ کی مائنڈ میں آئے. بس یہ مائنڈ میں رکھنا کہ وہاں آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن دی تھی, یعنی اپنی آئیڈینٹی آپ نے وہاں ظاہر کر دی تھی اور انہوں نے آپ کی آئیڈینٹی کو چوری کر کے غلط کاموں کے لیے جب استعمال کیا تو وہ آپ کی ایگزامپل یہاں سوٹیبل ہوگی. اب بات کرتے ہیں کوشچن نمبر 2 کے پارٹ نمبر 6 کی. اب یہ جو کوشچن ہے نا, پہلے آپ نے اس کو اینالائز کرنا ہے. لائک آپ کے جو ماڈل پیپر کے اندر کوشچن ہے انہوں نے دیا ہی غلط طریقے سے. لائک یہ آلریڈی سیکنڈ نارمل فارم کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور آپ کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سیکنڈ نارمل فارم سے تھرڈ نارمل فارم میں کنورٹ کریں, وچ از ناٹ پاسبل. اب مجھے کیسے پتا چلا, یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے, یا ہم نے کیسے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ہمارا سیکنڈ نارمل فارم میں نہیں ہے. اب آپ کا کوشچن یہ تھا کہ کنورٹ دس گیون ٹیبل فرام سیکنڈ نارمل فارم ٹو تھرڈ نارمل فارم. اب جب ہم اپنے نارمل فارم کے کانسیپٹ کو ریوائز کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ نارمل فارم وہ ہوتی ہے جہاں پر ہر سیل کے اندر اٹامک ویلیو ہو. تو فرسٹ نارمل فارم کو تو یہ سیٹسفائڈ کر رہا ہے, بٹ سیکنڈ نارمل فارم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پارشل فنکشنل ڈپینڈنسی نہیں ہوتی. اب یہاں پر پارشل فنکشنل ڈپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہے, اور کیوں کر رہی ہے پہلے اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں. ٹیبل میں جو ہمارے پاس اوریجنل ٹیبل گیون ہے اس میں ہمارے پاس آرڈر آئی ڈی ہے, کسٹمر نیم ہے, کسٹمر کی سٹی ہے, پروڈکٹ آئی ڈی ہے, پروڈکٹ نیم ہے اور کوانٹٹی ہے. اب اگر آپ اس کو غور سے دیکھو تو کوئی بھی ایک کی پرائمری کی نہیں بن سکتی, کیوں؟ کیونکہ وہ ریپیٹ ہو رہی ہے اور پرائمری کی کبھی ریپیٹ نہیں ہوتی. یعنی کہ ہم کسی ایک کو کسٹمر فار ایگزامپل نیم کو یا آرڈر آئی ڈی کو یا پروڈکٹ آئی ڈی کو کسی کو بھی ایک سنگل کو ہم نہیں بنا سکتے, ہمیں 2 کو بنانا ہی بنانا پڑے گا. جیسے یہاں پر دیکھیں آرڈر آئی ڈی اور پروڈکٹ آئی ڈی, اگر ان 2 کو میں ملا دوں تو ایک اچھی کمپوزٹ پرائمری کی بن جاتی ہے, یعنی پھر یہ ڈاٹا کو یونیکلی ریپرزینٹ کر لے گی. بٹ دا پرابلم ہیئر از کہ سیکنڈ نارمل فارم میں تو پارشیل فنکشن ڈپینڈنسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یعنی کمپوزٹ کی ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر کمپوزٹ کی ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ سیکنڈ نارمل فارم میں نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں پہلے اسے بریک ڈاؤن کرنا ہے سیکنڈ نارمل فارم کے اندر, پھر ہم اسے بریک ڈاؤن کریں گے تھرڈ نارمل فارم کے اندر.
سو سب سے پہلے ہمارے پاس ہم نے اس کو بریک ڈاؤن کیا کہ ہمارے پاس جو آرڈر آئی ڈی ہے اور پروڈکٹ آئی ڈی ہے ان دونوں کو ہم نے پرائمری کی بنا دیا. اب جب دونوں کو پرائمری کی بنایا تو کچھ ایٹریبیوٹس ہیں جو ہاف پارٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, کچھ ہیں جو ادر ہاف پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, جیسے پروڈکٹ نیم ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اس کو بھی الگ کرنا پڑے گا, یعنی بیسیکلی کمپوزٹ کی کو بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اب کمپوزٹ کی کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے ہم نے آرڈر ٹیبل کو الگ کر دیا اور ہم نے جو پروڈکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں ان کو الگ کر دیا, اور پھر ہم نے ان کو کمبائن کرنا تھا تو تیسرے ٹیبل میں ہم نے انہیں کیونکہ لنک کرنا تھا تو وہ ہم نے کر دیا. یعنی پہلے ہم نے کیا کیا, آرڈر آئی ڈی اور اس کے ساتھ کسٹمر نیم اور کسٹمر سٹی, ان تینوں کا ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک الگ ٹیبل بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ کسٹمر نیم اور کسٹمر سٹی یہ آرڈر سے لنک تھے, پروڈکٹ سے ان کا لنک نہیں تھا. پھر ہم نے کیا کیا, پروڈکٹ آئی ڈی اور پروڈکٹ نیم کا ایک الگ ٹیبل بنا دیا کیونکہ وہ اس سے انٹر لنک تھے, اور ان تینوں کو آپس میں ریلیٹ کرنے کے لیے ایک الگ ٹیبل بنا دیے جن میں ان تینوں کو انٹر لنک کر دیا, یعنی کوانٹٹی کو, کیونکہ کوانٹٹی دونوں سے لنک کر رہی تھی. تو ہم نے کیا کیا, آرڈر آئی ڈی جو کہ آرڈر والے ٹیبل میں پرائمری کی ہوگی, پروڈکٹ آئی ڈی جو پروڈکٹ والے ٹیبل میں پرائمری کی ہوگی, اور ان تینوں کو انٹر لنک کرنے کے لیے ایک بنایا جس میں ہم نے پروڈکٹ آئی ڈی اور آرڈر آئی ڈی کو اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ کوانٹٹی لکھ دی. تو اس طریقے سے یہاں تک یہ بریک ڈاؤن ہو گیا سیکنڈ فارم کے اندر. یعنی اب کمپوزٹ کی تو ریموو ہوگی کیونکہ اب دیکھیں پروڈکٹ نیم صرف اور صرف پروڈکٹ آئی ڈی پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے, کسٹمر نیم اور کسٹمر سٹی صرف اور صرف آرڈر آئی ڈی پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے, اور تیسرے ٹیبل میں بھی وہ کمپوزٹ کی اور کوانٹٹی ان دونوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کمپوزٹ کی اب ریکوائر ہماری نہیں ہے. یعنی کہ کمپوزٹ کی میں بھی اگر ایگزسٹ کر بھی رہی ہے, فار ایگزامپل آپ کہو گے ٹیبل 3 میں ہم آرڈر آئی ڈی اور جو پروڈکٹ آئی ڈی ہے اس کو تو اکٹھا لکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس میں کوئی ایک ایسا ایٹریبیوٹ نہیں ہے جو ہاف پارٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو, کوانٹٹی دونوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, آرڈر آئی ڈی پہ بھی اور پروڈکٹ آئی ڈی بھی, یعنی دونوں مل کے جو پیئر بنائیں گے اس کے اوپر کوانٹٹی ڈیپینڈنٹ ہے, کسی ایک کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. بیسیکلی کمپوزٹ کی ہم اس لیے توڑتے ہیں تاکہ جو ہاف پارٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا ان کو الگ کر دیا جائے. فل پہ ڈیپینڈنٹ ہے دیٹس اوکے, بٹ اگر ہاف پارٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو ہم نے الگ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں تک ہم نے سیکنڈ نارمل فارم ریموو کر لی, یعنی بیسیکلی اچیو کر لی, اور ٹرانزیٹیو پارشل فنکشنل ڈیپینڈنسی کو ریموو کر دیا. اب ہمیں ٹرانزیٹیو فنکشنل ڈیپینڈنسی کو ریموو کرنا ہے. ٹرانزیٹیو فنکشنل ڈیپینڈنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وین اے نان کی ایٹریبیوٹ کین فائنڈ دا ویلیو آف این ادر نان کی ایٹریبیوٹ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک اب نان کی ایٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے, نان کی ایٹریبیوٹ وہ ہوتا ہے جو کی نہیں ہوتا ہے. جیسے اگر آپ اس کو غور سے دیکھو تو یہاں پر کسٹمر نیم اور کسٹمر سٹی یہ دونوں نان کی ایٹریبیوٹ ہیں, لیکن کسٹمر سٹی صرف کسٹمر نیم پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس کا آرڈر آئی ڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس ٹیبل کے اندر ٹرانزیٹیو فنکشنل ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہے کیونکہ کسٹمر نیم آرڈر آئی ڈی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یعنی آرڈر آئی ڈی یوز کریں گے ہم کسٹمر نیم کو فائنڈ کرنے کے لیے, لیکن کسٹمر سٹی کو فائنڈ کرنے کے لیے صرف کسٹمر کا نیم پتہ ہونا چاہیے, آرڈر آئی ڈی نہ بھی ہو تو اٹس اوکے. سو دس از ٹرانزیٹیو فنکشنل ڈیپینڈنسی. اگر اس کو ہم ریموو کریں تو کسٹمر نیم اور کسٹمر سٹی کا ٹیبل الگ ہو جائے گا اور آرڈر آئی ڈی اور کسٹمر نیم کا ٹیبل الگ ہو جائے گا. اور پھر ہم کیا کریں گے, اب کسٹمر نیم کو پرائمری کی بنا سکتے ہیں, یہاں پر آپ یہ بھی بنا دیں تب بھی ٹھیک ہے, یا پھر آپ ایک اور کالم ایڈ کر لیں. یہاں پر جگہ کم تھی اس لیے پھر میں نے وہ ایڈ نہیں کیا کہ کسٹمر آئی ڈی بنا لیں, اس کو خود سے آئی ڈی اسائن کر دیں کسٹمر کو, اور وہ کسٹمر آئی ڈی آپ وہاں پر پرائمری کی بنا لیں. لیکن اگر آپ اس طرح سے بھی بنا دیتے ہو تو وہ غلط کنسیڈر نہیں ہوتا, وہ بھی ٹھیک ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ آئی ڈی ہی بنائیں, یعنی کسٹمر آئی ڈی بنائیں, اور وہ کسٹمر آئی ڈی جب آپ یہاں پرائمری کی بناؤ گے تو دوسرے ٹیبل میں جا کے اسے فورن کی کر دینا, پھر آپ کو کسٹمر نیم یہاں دوسرے ٹیبل کے اندر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی بیسیکلی یہاں پر پھر کسٹمر نیم کی جگہ آپ کی کسٹمر آئی ڈی آ جائے گی اور وہاں ایک کالم اور ہو جائے گا. باقی اگر آپ دیکھو تو پروڈکٹ آئی ڈی اور پروڈکٹ نیم پروڈکٹ آئی ڈی پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے, کوئی ٹرانزیٹیو نہیں ہے, یعنی کوئی اور نہیں ہے جس کے ایٹریبیوٹ کو یہ فائنڈ کر سکتا ہو. سملرلی دوسرے ٹیبل کے اندر بھی کوئی ایشو نہیں ہے, سو صرف اور صرف یہاں ایشو تھا. اب یہ تینوں نارمل فارم کے اکارڈنگ ریموو ہو چکا ہے. تو مین جو کانسیپٹ ہے وہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ پارشل فنکشنل ڈیپینڈنسی کے اندر آپ, اب اکثر اسٹوڈنٹ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پارشل فنکشنل ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہے. آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایک کی جب ویلیو کو فائنڈ نہیں کر سکتی ہوتی یا یونیکلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہی ہوتی تو اس کے ساتھ ایک دوسرے کو کمبائن کرنا پڑتا ہے. جب وہ دونوں کمبائن ہوتی ہیں تو وہ کمپوزٹ کی بن جاتی ہے, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایٹریبیوٹ ہاف پارٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کچھ ایٹریبیوٹ ادر ہاف پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور پھر آپ نے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, دین سیپریٹ کرنا ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے کوئی ہیلپ ملی ہوگی. آئی ول ٹرائی کہ اس کی ایک اور ویڈیو بھی کمپلیٹ ایک اور ایگزامپل کے ساتھ میں اپلوڈ کروں جلدی انشاءاللہ. کوشچن ہے کہ رائٹ آؤٹ پٹ آف دا ایس کیو ایل کیوری آن امپلائی. اب جو امپلائی کا ٹیبل ہے, پہلی کیوری کیا ہے کہ سلیکٹ اسٹیرک فرام ٹیبل. اب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایس کیو ایل والے لیکچر کے اندر بتایا تھا, اسٹیرک کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ آل, رائٹ. لیکن کس کے, یہاں ویئر کی کنڈیشن بھی ہے. ویئر میں کیا بتا رہا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آئی ٹی, یعنی جن کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے ان کا سارے کا سارا ڈاٹا سلیکٹ کر لو, یعنی بیسیکلی ان کے سارے کالم سلیکٹ کر لو. اب کالم 4 تھے, امپلائی آئی ڈی, نیم, ڈپارٹمنٹ اور سیلری.
تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ صرف 2 لوگوں کا تھا، تو وہ 2 لوگ ہم نے یہاں نکال لیے، یعنی کنڈیشن کی بیس پہ ان کے سارے کالمس کا ڈاٹا نکال لیا۔ اب اگر یہاں اسٹیرک کو ہٹا کے میں اسٹیرک کی جگہ صرف لکھ دوں سلیکٹ نیم ڈپارٹمنٹ فرام امپلائی، تو پھر آپ جو ٹیبل ڈرا کرو گے اس میں صرف 2 ہی کالم بناؤ گے، ایک نیم کا اور ایک ڈپارٹمنٹ کا، سارے نہیں بناؤ گے۔ اسٹیرک تب جب اسٹیرک لکھا جاتا ہے تب اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا ڈپینڈنگ اپون دی ریکوائرمنٹ۔ اس کے بعد آپشن بی ہے کہ سلیکٹ اے وی جے سیلری ایز ایوریج سیلری فرام دا امپلائیز۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سیلری سلیکٹ کرنی ہے، لیکن سیلری جو سلیکٹ کرنی ہے اس کا ایوریج نکالنا ہے۔ اے وی جے ایک فنکشن ہے، یعنی پہلے سارے کے سارے امپلائیز کی سیلری اٹھا لیں ٹیبل کے اندر سے، اور پھر اے وی جے کے فنکشن کیا کرے گا کہ اس تمام سیلری کی ایوریج نکال کے دے دے گا۔ تو یہاں آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے ایوریج کیسے نکالتے ہیں، سم آف آل ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل نمبر، تو جو آنسر آئے گا وہ ہمارا ڈسپلے ہو جائے گا۔ یعنی بیسیکلی اس کے آنسر میں ہمیں ایوریج سیلری ملے گی تمام امپلائیز کی کمبائن کر کے۔ پارٹ نمبر 7 کی بات کرتے ہیں، واٹ آر دی 3 امپورٹنٹ فیکٹر ٹو کنسیڈر وین امپلیمنٹنگ سائبر سیکیورٹی میئرس۔ اب آپ کوئی بھی میتھڈز لکھ سکتے ہو، یعنی وہ تمام فیکٹرز آپ نے بتانے ہیں جو کہ سائبر سیکیورٹی کے میئرز لیتے ہوئے ہمیں مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ اور سب سے مین امپورٹنٹ سائبر سیکیورٹی کے میئرز لیتے ہوئے جو سب سے پہلا ویسے آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے وہ پرائیویسی اینڈ ایتھکس ہے، اس کے بعد ایفیشنسی ہے، اور پھر کاسٹ ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سائبر سیکیورٹی میئرز جب آپ لو تو آپ کا جو بھی ڈیٹا بیسیکلی کلیکٹ ہو رہا ہے یا سیکیورٹی پرپز کے لیے آپ کلیکٹ کر رہے ہو، کیونکہ آبویسلی سیکیورٹی کو میک شور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیٹا تو گیدر کرنا پڑتا ہے تاکہ میک شور کریں کہ کوئی بھی اناتھورائز ایکسیس جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ میک شور کرنا ہے کہ اتنا ہی ڈیٹا کلیکٹ ہو جتنا آپ کے لیے اس سیکیورٹی کو میک شور کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی اس سے زیادہ ڈیٹا آپ نے یوز یا ایکسیس نہیں کرنا، یعنی اس کے ایتھکس اور پرائیویسی کے رولز کو بیسیکلی وائلیٹ نہیں کرنا۔ کاسٹ اس لیے ہے کیونکہ آبویسلی جتنے آپ سیکیورٹی میئرز لیں گے اس کے لیے آپ کو اتنے ریسورسز بھی چاہیے ہوں گے تاکہ آپ سیکیورٹی کو میک شور کر سکیں۔ سو ان تمام ریسورسز کے لیے، یعنی سیکیورٹی کے سیکیورٹی کو میک شور کرنے کے لیے کاسٹ بھی ایک بیلنس رہے، یعنی اس کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے تاکہ کوئی فائنینشیل لاس نہ ہو۔ اور ایفیشینسی از این ادر فیکٹر۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ بیکاز سسٹم کی پرفارمنس اکثر بہت افیکٹ ہو جاتی ہے جب آپ بہت ہیوی قسم کے انکرپشن میتھڈالوجیز اور ریسورسز استعمال کرتے ہیں، یا آپ بہت زیادہ سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی جو سسٹم کی پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو ایفیشینسی کو بھی ایک مین پرسپیکٹو کنسیڈر کرنا ہے اور اس کا بھی آپ نے یعنی پوائنٹ آف فوکس رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے واٹ آر دی کی اسٹیپس انوالوڈ ان بلڈنگ مشین لرننگ ماڈل۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو کہ آپ کے پیپر میں ضرور کسی نہ کسی طریقے سے آئے گا، یہ سیم تو آبویسلی نہیں آئے گا لیکن کچھ نہ کچھ چینج فارم میں آئے گا کہ مشین لرننگ کا ماڈل ہم کس طریقے سے بلڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ کہ مشین لرننگ کا جو بھی ماڈل ہم نے بلڈ کرنا ہوتا ہے، پہلے ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس میں سے امپورٹنٹ جو فیچرز ہوتے ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ فیچر انجینئرنگ کے پروسیس کو، اس کے بعد ٹیسٹ اینڈ اسپلٹ ہوتا ہے، دین اس کے بعد ماڈل کی سلیکشن ہوتی ہے، یعنی آپ نے ماڈل سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس ٹائپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، کس طرح کا الگوریدم آپ اس کو ٹریننگ کے پرپز کے لیے یوز کریں گے، اور اس کے بعد اس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ تمام فیکٹرز ہم نے اسٹڈی کیے تھے کہ ان فیکٹرز کے تھرو ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم نے فائنل پھر اس کو ڈپلوائے کر دینا ہوتا ہے جب ہم میک شور کر لیتے ہیں کہ ہاں ناؤ دس از پرفارمنگ اکارڈنگ ٹو آور ریکوائرمنٹس۔ کوشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس، ہاؤ کین اے بیلنس بٹوین یوزیبلٹی اینڈ سیکورٹی بی مینٹین ان ڈیجیٹل ڈیوائسز۔ یعنی یوزیبلٹی اور سیکورٹی کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ ویسے تو کئی میتھڈ آپ کو پتہ ہیں کہ ہم کس طریقے سے میک شور کر سکتے ہیں، کیونکہ کرنٹ ٹائم کے اندر آلموسٹ آل آف دیز میتھڈز آر بینگ امپلیمنٹڈ ان آور ڈیلی لائف۔ جب بھی ہم کچھ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہو، لیکن ان میں سے موسٹ کامن یہی ہیں کہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن، جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں لاگ ان کرتے ہو تو آپ کو ساتھ آئی ڈی اور پاسورڈ کے علاوہ او ٹی پی بھی آتا ہے۔ بایو میٹرک اتھینٹیکیشن ہے، اسٹرانگ جو پاسورڈ پالیسیز ہیں یا پاسورڈ مینیجر ہیں جن پہ آپ اپنے پاسورڈ سیو کر سکتے ہو۔ تو یہ تمام وہ میتھڈز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو تاکہ آپ یوزیبلٹی کو بھی اچیو کر سکو اور سیکورٹی کو بھی، کیونکہ کچھ نہ کچھ ٹریڈ آف ان میں ضرور ہوتا ہے، اور یہ ٹریڈ آف سے ریلیٹڈ آپ کے پیپر میں کوشچن کسی بھی طریقے سے ضرور آئے گا۔ سو اس کے آنسر میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو، بٹ دیز آر سم آف دی کامن میتھڈز دیٹ یو کین رائٹ ان دی آنسرز۔ اگلا ہے ہاؤ ڈو وی ایسس دی افیکٹونیس آف سولوشن، کمپیوٹیشنل سولوشن بیسیکلی۔ اب کمپیوٹیشنل سولوشن کے لیے ہم نے چیپٹر نمبر 2 میں پڑھا تھا 3 ہی ہم مین ایک کی فیکٹرز ہیں جن پہ کام کرتے ہیں۔ ایک ہم ایفیشینسی میئر کرتے ہیں، کریکٹنیس اور کلیئرٹی۔ ایفیشینسی میں ہم کیا میئر کرتے ہیں؟ ہاؤ مچ ٹائم اٹس گوئنگ ٹو ٹیک، واٹ ول بی دا ٹائم کمپلیکسٹی اینڈ واٹ ول بی دا بیسیکلی میموری کمپلیکسٹی، لیکن زیادہ فوکس ہمارا ٹائم کمپلیکسٹی کے اوپر ہوتا ہے، جسے ہم بگ او نوٹیشن کی فارم میں اس کو میئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کریکٹنیس ہے۔ کریکٹنیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اٹ شوڈ گیو دی کریکٹ آؤٹ پٹ اکارڈنگ ٹو آل پاسبل سینیریوز،
یعنی ایج کیسز، باؤنڈری کنڈیشنز ان ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کی تھی، ان تمام کے اکارڈنگ بھی کریکٹ آنسر آنا چاہیے. کلیئرٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، جس کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے، اور کم نمبر آف اسٹیپس اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اسٹیپس ہونے چاہیے. ایسا الگوریدم ہو جو ایزیلی انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. سو دیز آر دی تھری کی فیکٹرز جس سے آپ کسی بھی ایک کمپیوٹیشنل سولوشن کی افیکٹونیس میئر کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ویلڈ ہے یا کتنا ایفیشینٹ ہے. کوشچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس. A company needs to store hierarchical employee data. Which data structure could be used and how we are going to apply it. ایک بات مائنڈ میں بٹھا لیں، جب بھی hierarchical کا ورڈ ہے تو پہلی چیز جو آپ کے مائنڈ میں آنی چاہیے that should be ٹری. یعنی ٹری ایک ایسا ڈیٹا اسٹرکچر ہے، جب بھی ہائرارکی ہم نے بنانی ہوتی ہے تو ہم ٹری کو ہی فالو کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں پیرنٹ چائلڈ کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور ہم بہت آسانی سے ہائرارکل اسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم روٹ نوڈ کو سی ای او کو روٹ نوڈ کنسیڈر کر لیں، دین اس کے فردر چائلڈ کنسیڈر کر لیں ڈپینڈنگ اپون دی ریکوائرمنٹس، اور اس کے بعد جس طرح نیچے موو کرتے جاتے ہیں ہائرارکی میں، یعنی ٹاپ ٹو باٹم، وہ تمام آپ اسی طرح ان کے چائلڈ اور پیرنٹس بناتے جاتے ہو. جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، سی ای او کو ہم نے روٹ بنا دیا، پھر اس کے ڈفرینٹ نوڈس بنائے چائلڈ، جو کہ سی ٹی او، سی ایف او، سی او ڈی آگے. اس کے بعد ہم نے گرافیکل جو اس کے گرینڈ چائلڈ ہیں، یعنی اس سے جو نیچے والے تھے ان کو بنا دیا، جس میں ڈپارٹمنٹ وائز آ جاتے ہیں، دین پھر ان کے فردر امپلائیز آ جاتے ہیں، اینڈ آل دیز ڈیٹیلس. اور سملرلی پھر آپ کے پاس ٹریورسل میتھڈز بھی اپلائی بیسیکلی اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہو. بی ایف ایس، ڈی ایف ایس، بریڈتھ فرسٹ سرچ اینڈ ڈیپتھ فرسٹ سرچ. اور اگر آپ نے کوئی بھی ڈیٹیلس فائنڈ کرنی ہے یا آپ نے کوئی بھی اس پہ اوپر سرچنگ پرفارم کرنی ہے تو آپ بہت آسانی سے پرفارم کر سکتے ہو. باقی لکھتے ہوئے آپ کچھ بھی لکھ دو، بس اسی طرح لکھ دو. ایک روٹ نوڈ ہوگا، پھر چائلڈ نوڈ، اس کے گرینڈ چائلڈ نوڈ، اور آخر میں لیوس. یہ کوشچن نمبر 9 میں آپ کے پاس آپ کو ٹیبل دیا گیا اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ پروگرام. یعنی بیسیکلی آپ نے صرف پروگرام اتنا لکھنا ہے کہ اگر اس کی آپ نیسٹڈ لسٹ کریٹ کرو گے تو کیسے کرو گے، اور ڈکشنری کیسے کریٹ کرو گے. تو جسٹ آپ نے وہ کانسیپٹ اپلائی کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگ ایک لسٹ بنا دینی ہے. نیسٹڈ لسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لسٹ انسائڈ اے لسٹ. یعنی ایک مین لسٹ بنائیں، اس کے اندر اپنی یہ جتنی سب لسٹ ہیں وہ آپ نے بنانی ہے. یعنی فار ایگزامپل جیسے آپ نے پہلی لسٹ کیا بنائی کہ پہلی لسٹ کے اندر آپ کے پاس کیا آئے گا 101، یعنی اس کا فرسٹ ریکارڈ، اس کی ویلیو، اینڈ دین اس کی جو آپ نے ایک لسٹ بنا دی. اسی طرح پھر سیکنڈ کی لسٹ بنا دی، اسی طرح تھرڈ کی لسٹ بنا دی. اور ریٹریو کرنا ہوگا تو آپ کو دونوں انڈیکس چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ نے علی کو ایکسیس کرنا ہے تو فرسٹ رو دیٹ از 0 اور اس فرسٹ رو کا سیکنڈ کالم دیٹ از 1، تو 0 1 آپ لکھو گے، لسٹ کا نام لکھو گے تو آپ ریٹریو کر سکتے ہو. سملرلی ڈکشنری کے اندر بھی آپ نے اسی طرح کی اور ویلیو بنانی ہوتی ہے. کی کیا ہوگی؟ آپ کی جو یہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے، اسٹوڈنٹ آئی ڈی 101 102 103، یہ آپ کی کیا بن جائے گی؟ یہ آپ کی بن جائے گی کی. اور اس کی جو ویلیو ہے وہ کیا بن جائے گی؟ وہ پوری لسٹ. یعنی فار ایگزامپل نیم کیا ہے علی، گریڈ کیا ہے 85. سو اس طریقے سے آپ اس کی نیسٹڈ ڈکشنری کریٹ کر لو گے. اور اگر ایکسیس کرنا ہوگا تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ ڈکشنری کے اندر جو ہے وہ یوز کرتے ہو اپنی کی کو ایز اے ایکسیس کرنے کے لیے پیرامیٹر، لیکن آپ کو نیسٹڈ لسٹ یا لسٹ کے اندر جو ہے وہ انڈیکس یوز کرنے ہوتے ہیں. اب ڈکشنری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی کی کو ایز اے یوز کرتے ہو فائنڈنگ اور ریٹریول پرپز کے لیے، تو ڈکشنری کیا کرتا ہے کہ ہر کی ایک ہیشنگ ٹیبل بنا لیتا ہے اور اس کے اکارڈنگ اس کو ایک بیسیکلی ویلیو اسائن کر دیتا ہے، نمبر اسائن کر دیتا ہے، اور اس کے اکارڈنگ اس کو فائنڈ کرنا آسان ہوتا ہے. اس کی ٹائم کمپلیکسٹی بھی بہت کم ہے، O1 ہے، یعنی آپ فوراً سے اس کو فائنڈ کر سکتے ہو. جبکہ لسٹ کے اندر انڈیکسنگ یوز ہوتی ہے اور وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ بھی زیادہ ہے، اس کی ٹائم کمپلیکسٹی بھی ON ہے. اس وجہ سے ہماری ڈکشنریز فاسٹر ہیں ایز کمپیئر ٹو نیسٹڈ لسٹ، کیونکہ ڈکشنریز کم ٹائم کے اندر جلدی ڈیٹا کو ریٹریو کر لیتی ہیں، جبکہ نیسٹڈ لسٹ زیادہ ٹائم لیتی ہیں. کوشچن نمبر 10 کی بات کرتے ہیں کہ گیو اے ریئل ورلڈ ایگزامپل آف ہاؤ ڈیٹا اسٹرکچرز آر یوزڈ ان کمپیوٹنگ. اب یہاں پر اگر تو وہ ہاؤ ٹری ڈیٹا اسٹرکچرز آر یوزڈ ان کمپیوٹنگ، اگر تو وہ یہ کوشچن یوں دے دیتے ہیں کہ ہاؤ ڈیٹا اسٹرکچر آر یوزڈ، پھر تو آپ کے پاس کھلی آپشنز اویلیبل ہیں، جس کا دل کرے اسٹیک، کیو، اس کے بعد آپ کے پاس لنکڈ لسٹ، یعنی جس کا بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. بٹ یہاں پر انہوں نے اسپیسیفکلی ٹری کا پوچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ٹری کا پوچھے تو ہمیں صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ ٹری کہاں یوز ہوتا ہے. اب جتنی اپلیکیشنز آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے یہاں میں نے کچھ لکھی ہیں، کچھ آلریڈی میں نے آپ کو لیکچرز کے اندر بتائی ہیں. اگر آپ نے وہ یاد کی ہیں سمپلی وہی لکھ دیں کہ ہم ٹری ڈیٹا اسٹرکچر کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. بیسیکلی ٹری ڈیٹا اسٹرکچر کیونکہ ایک پیرنٹ چائلڈ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو سب سے کامنلی یوز اس کا کیا ہے؟ جو فائل مینجمنٹ ہوتی ہے ہمارے کمپیوٹرز کے اندر، کہ ہمیشہ ایک مین فولڈر ہوتا ہے. جیسے آپ جتنے بھی ونڈو انسٹال کرتے ہیں اور اس کے اندر جتنا بھی کام کرتے ہیں، یا پھر آپ اپنی کوئی فائلز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو سی میں جاتی ہیں، پھر سی کے فردر فولڈرز بنتے ہیں، ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈز، اور پھر آپ فردر اس کی اپنے فولڈر کریٹ کر سکتے ہو، یا PDF فائل سیو کرتے ہو، یا ورڈ فائل سیو کرتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹری لائک اسٹرکچر بن جاتا ہے جس میں ایک روٹ نوڈ ہوتا ہے جو سب سے مین ہوتا ہے، فار ایگزامپل سی، پھر اس کے چائلڈ ہوتے ہیں، اور پھر فردر چائلڈ ہوتے ہیں گرینڈ چائلڈ، اینڈ دین ان کے پاس لیف آتے ہیں، فار ایگزامپل رپورٹ.
تو اس طرح سے ہم ٹری ڈیٹا اسٹرکچر کو یوز کرتے ہیں کمپیوٹنگ، یعنی کمپیوٹر کی جو ایک دنیا ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ ایچ ٹی ایم ایل کا جو ڈوم اسٹرکچر ہوتا ہے، یعنی جس میں ہم کہتے ہیں ڈاکومنٹ، ایچ ٹی ایم ایل کا ہمیشہ ٹیگ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے نیچے باقی ٹیگز آتے ہیں، ہیڈ ٹیگ، ٹائٹل ٹیگ، باڈی ٹیگ. تو وہ سارے اس کے جو ہیں وہ ایک ٹری لائک اسٹرکچر، یعنی ڈاکومنٹ جو آبجیکٹ ماڈل ہم بناتے ہیں اس کے تھرو بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مشین لرننگ میں ہم ڈیسیجن ٹری یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری اپلیکیشنز کچھ ہیں جو آپ لکھ سکتے ہو. بائنڈری سرچ ٹری ون آف دی بیسٹ ایگزامپل ہے جس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں اس کو. تو یہ ساری کی ساری جو ایگزامپلز ہیں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق لکھ سکتے ہو. اس کے بعد ہے ٹیم وانٹس ٹو ویژولی پریزنٹ ریسرچ ان ڈیجیٹل ڈیٹا، اور ان کو کون سے جو ہے وہ سافٹ ویئر یوز کرنے چاہیے اور کیوں، یعنی وٹ آر یور ریکمنڈیشنز بیسیکلی. سو ریکمنڈیشن میں جتنے سافٹ ویئر آپ کو پتہ ہیں آپ کوئی بھی لکھ دیں، آنسر غلط نہیں ہو سکتا. لیکن جو ریکمینڈیڈ ٹول ہیں ہم نے جو موسٹلی ڈسکس کیے ہیں وہ کیا ہیں کہ ہمارے پاس ٹیبلو کا سافٹ ویئر اویلیبل ہے، گوگل سلائڈس ہیں، کینوا ہے. تو جو بھی ڈیجیٹل ٹولز ہیں وہ ویژولی ریپرزینٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان تمام کے اندر آپ انٹریکٹیو ڈیش بورڈ بنا سکتے ہیں، ڈیٹا کو ویژولی چارٹس کی فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، ایزیلی رپورٹس جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے ٹیم ممبر کے ساتھ. یعنی یہ تمام وہ بینیفٹس ہیں جو یہ سافٹ ویئر پرووائڈ کرتے ہیں. تو جو بھی سافٹ ویئر آپ لکھیں اس کے ساتھ اس کی جسٹیفیکیشن دینا کمپلسری ہے تاکہ آپ اپنی آنسر کو ایک پرفیکٹ آنسر میں کنورٹ کر سکو. یعنی وہ تمام بینیفٹس جو سافٹ ویئر آپ کو دیتے ہیں بس وہ اٹھا کے آپ نے لکھ دینے ہیں. جیسے یہاں پر آپ کو 2-3 نظر آ رہے ہیں. کوشچن ہمارے پاس ہے کہ ہاؤ کین کولیبوریشن امپروو دا ڈیزائن آف کمپیوٹنگ اپلیکیشن فار ڈائیورس یوزرس. یعنی بیسیکلی اگر ٹیم کے اندر ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا. سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کا جو ایک پرسپیکٹیو وہ براڈ ہو جائے گا، ڈائیورس ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب ملٹیپل ڈفرینٹ طرح کے لوگ آپ کی اس کمپیوٹنگ پرابلم کے سولوشن اور اپلیکیشن کے لیے انوالو ہوں گے تو وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے، اور وہ جب آئیڈیاز دیں گے تو ان کو کمبائن کر کے آپ ون آف دی بیسٹ تھنگ یا ون آف دی بیسٹ اپلیکیشن کریٹ کر سکتے ہو. پلس آپ کے پاس ایرر آئیڈینٹیفیکیشن آسان ہو جائے گی. ٹیم ہے، ٹیم میں آپ رولز ڈیوائڈ کر لو، اس کے اکارڈنگ اس کو انالائز کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ایررز فائنڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جب ڈفرینٹ ٹیم کمبائن ہوتی ہے اور ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ کمبائن ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان کو کمبائن کر کے آپ ایک پرفیکٹ انوویٹیو تھنگ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو مارکیٹ میں سکسیزفل بنا سکتی ہے، یا آپ زیادہ ایفیشینٹلی اس ایز اے بزنس اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اگلا ہے کہ سرچ انجن نیڈ ٹو فائنڈ اے کی ورڈ فرام دا ملین آف ورڈ ان وچ الگورتھم یو شوڈ یوز. اب فار ایگزامپل آپ یہاں دیکھو کہ آپ نے ایک ملینز آف ورڈس کے اندر سے ڈیٹا اور انفارمیشن کو سلیکٹ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ بہت بڑا ہے. تو یہ بات ہم نے آلریڈی ڈسکس کی تھی کہ 2 ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ جب ہمارے پاس بہت لارج ڈیٹا سیٹ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بائنڈری سرچ کو یوز کر لیتے ہیں. اب ہم کیوں بائنڈری سرچ کو یوز کرتے ہیں، اس کا مین بینیفٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر دفعہ ہاف میں ڈیوائڈ کرتا جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کم ہوتی ہے. دیٹ از او لاگ این. اگر لینئر سے کریں گے تو وہ این ہوگی، دیٹ از ٹو مچ ٹائم ٹیکنگ. سو اس لیے ہم جو ہے وہ بائنڈری سرچ کو کریں گے. اور یہ کام کیسے کرتے ہیں وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، مڈل ویلیو کو کمپیئر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں، اینڈ دین ادھر ہاف سائڈ سلیکٹ کرتے ہیں، لیفٹ ہاف اور رائٹ ہاف، اینڈ دین ہم موو کرتے جاتے ہیں. یعنی جو بھی ہم نے کمپیئر کرنا ہوگا کی ورڈ ہم اس کو مڈل سے کمپیئر کرتے جائیں گے. اگر تو وہ ایکول آ جائے گا تو وی فاؤنڈ اٹ، لیس ہوگا تو ایک لیفٹ ہاف لے لیں گے، گریٹر ہوگا تو رائٹ ہاف لے لیں گے. And we'll repeat this process until we will be able to find the exact word that we want to search. Part number 12 ہے ہمارے پاس کہ how can digital tool help in effective communication research findings. Provide one example. اب ڈیجیٹل ٹولس تو آپ کے پاس کمیونیکیشن کے لیے، آپ میرے خیال میں یہ ٹاپک اتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ آپ پیپر میں آپ لوگوں کو یہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اس میں کون سے ڈیجیٹل ٹول ہے. ویسے تو کوئی بھی آپ ڈیجیٹل ٹول سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی ڈیجیٹل ٹول کے بینیفٹس آپ نے پڑھے ہیں کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو فائدہ ڈیجیٹل ٹولس کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو انالائز کرنا اور ویژولائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے. یعنی ویژول کلیئرٹی ایڈ ہو جاتی ہے. آپ انفوگرافک، ڈیش بورڈس، چارٹس، گرافس، ڈائیگرامس، یعنی کسی بھی طریقے سے اس کو ایزیلی اپنے جو ٹارگیٹ آڈینس ہے اس تک پہنچا سکتے ہو. اور آپ کے پاس آن لائن ڈیجیٹل ٹولس کو یوز کر کے آپ زیادہ آڈینس تک اپنی انفارمیشن کو دے سکتے ہو. ریسرچ کو ایزیلی یعنی ڈیجیٹل ٹولس کے تھرو پبلش کروا سکتے ہو. اور یہ تمام وہ بینیفٹس ہیں جو کہ آپ کو ڈیجیٹل ٹولس پرووائڈ کرتے ہیں. ایگزامپل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسٹوڈنٹ یوزز کینوا ٹو کریٹ این انفوگرافک کمپیئر رینیوبل انرجی ایٹ آپشنس. اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو اور ڈیجیٹل ٹولس کو یوز کر کے اس کو اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر کے اینڈ دین وہ اپنی جتنی بھی آڈینس ہے اس تک پہنچا سکتے ہیں. یا
जो भी रिलेटेड लोग हैं उन तक अपनी रिसर्च या वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हो. दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट आई प्रोवाइडेड. अगला है व्हाट चैलेंजेस डू कंपनीज फेस व्हेन दे वांट टू मेक श्योर सिक्योरिटी एंड यूजर प्राइवेसी. तो ये ऑलमोस्ट उसी तरह का जो ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनीज को सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या उठानी पड़ती है जब वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेक श्योर कर रहे होते हैं. सबसे पहले तो ये होता है कि कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि कस्टमर या यूज़र चाह रहा होता है कि कम से कम डाटा कलेक्ट हो और कंपनी चाह रही होती है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करे. तो उस चीज़ को एक बैलेंस करना एक बहुत बड़ा इशू, यानी एक मुश्किल टारगेट होता है कि कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट को कैसे रिजॉल्व किया जाए और किस तरीके से डाटा कलेक्ट भी किया जाए. जैसे फॉर एग्जांपल हम इतने सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो हमारा इतना डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑल्दो हमने कभी देखा भी नहीं है कि कितना डाटा कलेक्ट हो रहा है और किस तरीके से यूज़ हो रहा है, बट वी शुड ऑब्जर्व दैट एज वेल. बट उस चीज़ का भी उन्होंने कोई सोल्यूशन रखा होता है. डाटा को एनोनिमस बना दिया जाता है एंड ऑल दैट, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया है. इसके अलावा जो रेगुलरिटी कंप्लाइंसेस होती हैं, यानी कुछ अक्सर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जो उन्हें फॉलो करने ही करने होते हैं ताकि डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए, तो वहाँ पर उन्हें डिफ़िकल्टी फेस होती है. इसके अलावा इनसाइडर थ्रेट्स हमेशा रहते ही हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन डाटा कलेक्ट कर रही है वो कैसे मेक श्योर करें जो डाटा कलेक्ट हो रहा है वो किसी भी तरीके से मिसयूज़ ना हो, यानी कोई भी अंदर का पर्सन उस डाटा को किसी भी तरीके से मिसयूज़ ना करे. सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने आंसर में लिख सकते हो. और बाकी अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स हैं तो जस्ट आपने फोकस ये रखना है वो तमाम इशू जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से क्या क्या इशू फेस कर रही है ताकि वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मेक श्योर कर सकें. Now the next question number 13 is what is deep learning and how does it differ from traditional machine learning. Yani basically they want to ask that what is difference between machine learning and deep learning. So basically deep learning आपका एक सबसेट है machine learning का जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लेयर्स यूज़ करते हैं हिडन पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए और न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ज़्यादा एफिशिएंटली मॉडल को ट्रेन कर सकें और वो अच्छा डाटा प्रेडिक्ट कर सकें. सो बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर क्या है कि जो ML है यानी मशीन लर्निंग है वो मैनुअली फीचर निकालने का प्रोसेस करता है, जबकि डीप लर्निंग ज़्यादा फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है. यानी डीप लर्निंग के अंदर हमारा मेन फोकस क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज डेटा सेट हमारे पास हो और हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकें. सो ट्रेडिशनल जो मशीन लर्निंग है वो हम सिंपल टास्क के लिए यूज़ करते हैं, बट डीप लर्निंग को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के टास्क को बेसिकली परफॉर्म करना हो, इमेज रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, ऑल ऑफ दीज. सो डीप लर्निंग के अंदर हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं. यानी डीप लर्निंग के अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से हमने एक तमाम कमेंट्स को या पूरी डिफरेंट प्रोफाइल्स को व्यू करना है और उनके अकॉर्डिंग उनमें से कोई सेंटिमेंट्स एनालिसिस परफॉर्म करना है. तो इस तरह की जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वहाँ पर हम डीप लर्निंग इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास के राइट डाउन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन, हाउ इट हेल्प इन डाटा ड्रिवन डिसीजन. तो सबसे पहले तो क्या है कि जब हम डाटा विजुअलाइजेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हम पैटर्न बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं जो कि हमें इन फ्यूचर बहुत बेस्ट डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं. यानी पैटर्न रिकग्नाइज करने में, उसके साथ बेस्ट डिसीजन लेने में और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी. यानी हम बेसिकली उस पूरे पैटर्न को जो हमने फाइंड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको इतने बेहतर तरीके से चार्ट्स, ग्राफ, डैशबोर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे लिए फिर डिसीजन टेकिंग आसान हो और हम अपनी इंफॉर्मेशन को ईजिली उन लोगों तक भी पहुंचा सकें जो कि नॉन टेक्निकल पर्सन हैं. यानी नॉन टेक्निकल तक भी हम बहुत आसानी से जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं यूजिंग डाटा विजुअलाइजेशन टूल. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, क्या यूनिवर्सिटी ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज वर्ल्ड वाइड, हाउ कैन क्लाउड कंप्यूटिंग एनहांस एक्सेसिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. अब अगर इस क्वेश्चन को एनालाइज करो तो दे आर आस्किंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. आपने क्या करना है कि इस सिनेरियो के ऊपर वो क्लाउड कंप्यूटिंग के तमाम एडवांटेजेस को अप्लाई कर देने हैं. यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास कॉस्ट एफिशिएंट होता है, यानी कॉस्ट कम लगती है. क्यों? क्योंकि आपको खुद कोई रिसोर्सेज बाय नहीं करने पड़ते. दूसरी चीज़ क्या होती है? स्केलेबिलिटी. आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉरी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको स्केल कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो. ऑटोमेटिकली स्केल अप स्केल डाउन का प्रोसेस मैनेज हो जाता है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी सेव होती है. एक्सेसिबिलिटी आप बढ़ा देते हो, ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो, यानी ज़्यादा जो अपनी टारगेट ऑडियंस है उसको अचीव कर सकते हो. मैनेजमेंट या कोलैबोरेशन, यानी स्टूडेंट टीचर का आपस में जो एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, नोट्स शेयरिंग है, असाइनमेंट्स है, वो सारा प्रोसेस आसान हो जाता है. क्यों? क्योंकि आप अपने खुद तो आपको रिसोर्सेज मैनेज नहीं करने होते, आप जस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज को इस्तेमाल करके उसको बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो. अगला क्वेश्चन है, विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स स्ट्रगल टू एक्चुअली फाइंड द वेबसाइट और हाई कंट्रास्ट, हाउ कैन यू इम्प्रूव द यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट एंड यूजर फ्रेंडली.
یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو ویژولی امپیئرڈ پرسن ہے اس کو مشکل ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے کیا آسانی کریٹ کر سکتے ہو یوزنگ آل آف دی کانسیپٹس جو آپ نے پڑھے ہیں. یعنی یوزیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی کو کیسے اچیو کر سکتے ہو. سو سب سے پہلے اگر آپ نے ایک ویژولی امپیئرڈ کے لیے کرنا ہے تو وہ تمام بینیفٹس یا وہ تمام ہم نے چیزیں جو ڈسکس کی تھیں وہ آپ نے یہاں لکھ دینی ہے. سب سے پہلے کیا ہے، ٹیکسٹ ریسائزنگ کی آپشن ہونی چاہیے تاکہ ویژولی امپیئرڈ کے لیے آسان ہو. ہائی کنٹراسٹ موڈ ہونا چاہیے تاکہ انہیں اگر فار ایگزامپل لارجر ٹیکسٹ ہے یا انہیں دیکھنے میں تھوڑی آسانی ہو. اس کے بعد اسکرین ریڈر سپورٹ مسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اسکرین ریڈر سپورٹ جو ہے وہ ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ وہ ان کو ریڈ کر کے ساری انفارمیشن پرووائڈ کر دے. کی بورڈ نیویگیشن یعنی اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس، یعنی جس طرح کا بھی ہم چاہ رہے ہیں وہ ہم اسپیسیفکلی ڈیزائن کر لیں کائنڈ آف اے کسٹمائز، جو کہ تمام وہ فیچر اس کے اندر اویلیبل ہوں جو کہ ایک ویژولی امپیئرڈ کو ریکوائر ہو سکتے ہیں. تو ان تمام میتھڈس کے تھرو ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ ایک ویژولی امپیئرڈ جو ہے وہ آسانی سے یوز کر سکے اور ہم یوزیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی دونوں کو اچیو کر سکتے ہیں. اب سیکشن سی کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، سیکشن سی میں نے یہاں پر جسٹ کی ورڈز لکھے ہیں، یعنی مین پوائنٹس لکھے ہیں، ان کو لیبوریٹ آپ نے خود کرنا ہے. یعنی پیپر میں جب آپ لکھو گے تو ان کی 1 لائن ڈسکرپشن ضرور لکھنی ہے. فار ایگزامپل جیسے کوشچن نمبر 1 کی بات کریں کہ ایکسپلین ایچ سی آئی ان ٹرم آف یوزیبلٹی، کامن پرابلم، میتھڈ فار امپروومنٹ، ایتھیکل، سوشل امپیکٹ، اکنامکس، انوائرمنٹل امپلیکیشن. یہ اب ہر ایک کا ایک مارکس ہے. تو ہر ایک مارکس کے لیے میں نے جہاں پر جسٹ کی ورڈ مینشن کر دیے ہیں، کیونکہ لانگ کوشچن میں آپ کو تھوڑا لائن میں پورا ایک سینٹینس کمپلیٹ لکھنا چاہیے، تو وہ آپ پھر کمپلیٹ سینٹینس خود بنا لیجیے گا. کی پوائنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے یوزیبلٹی کی بات کرتے ہیں. تو یوزیبلٹی کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ the system or application that we are developing should be according to the user's requirement and should be the user friendly so that user can easily perform the task, and this is main goal of the usability کہ یعنی یوزر جو ہے وہ اپنا مین گول اچیو کر سکے جتنی آسانی سے کر سکتا ہے، سیٹسفیکشن کے ساتھ اور ایفیشینٹلی. فار ایگزامپل سمپل مینیو رکھیں، نیویگیٹ کرنا آسان ہو، آپشن کو ڈھونڈنا آسان ہو، سمجھنا آسان ہو. کامن پرابلم کیا آتی ہے کہ ہم کلٹرڈ انٹرفیس بنا دیتے ہیں. کلٹرڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میسی، یعنی کائنڈ آف اے میسی، جس کے اندر سب کچھ اکٹھا ہوا ہو اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے. انکنسسٹنٹ ڈیزائن ہو سکتا ہے، یعنی ایک پیج پہ کچھ اور ہے، دوسرے پیج پہ کچھ اور ہے. پور ایرر میسج ہو سکتا ہے، سلو رسپانس ٹائم ہو سکتا ہے. وہ تمام ایشوز جو ہم نے فرسٹ چیپٹر کے اندر ڈسکس کیے تھے. امپروومنٹ میں کیا ہے کہ امپروومنٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یوزر ٹیسٹنگ کرنی چاہیے. اس کے بعد پروٹوٹائپس بنا کے یوزر سے ٹیسٹ کرانے چاہیے. ایکسیسیبلٹی آڈٹس کرنے چاہیے. ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیسٹنگ پرفارم کر سکتے ہیں، وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. بار بار ٹیسٹنگ کر کے اس کے اکارڈنگ اس کو امپروو کر سکتے ہیں، جیسے آئیٹریٹیو ڈیزائن بھی کہتے ہیں. پھر ایتھیکل اینڈ سوشل میں سمپلی وہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ ہم نے ایکوالٹی رکھنی ہے، یعنی ایسا نہیں بنانا کہ جو صرف کسی ایک اسپیسیفک گروپ کو کیٹر کر رہا ہو، بلکہ ایتھکس اور سوشل کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ڈسیبل پرسنس کو بھی رکھنا ہے. اوور آل یعنی سوسائٹی کے ہر پرسن کے لیے بینیفیشیل ہونا چاہیے. کسی بھی اسپیسیفک کیٹیگری کے لیے ہم نے کچھ ڈیزائن نہیں کرنا. ایتھکس اینڈ سوشل جو رولز ہیں ان کو پراپرلی فالو کرنا ہے. اکنامک اینڈ انوائرمنٹل کی بات کریں تو ایچ سی آئی کے اندر بیسیکلی اکنامکس کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اپلیکیشن کے خرچے کو بڑھا سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی یوزیبلٹی صحیح نہیں ہوگی، یعنی ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کے اندر ہمارا سارا فوکس یوزیبلٹی پہ ہوتا ہے، تو اگر وہ صحیح نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ آپ کے یوزرز کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہوگا. آپ کو ایکسٹرا سپورٹ پرووائڈ کرنی پڑے گی، سپورٹ کی کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی، پروڈکٹیوٹی بھی ریڈیوس ہو جائے گی، آٹومیٹیکلی آپ کی اپلیکیشن افیکٹ ہوگی. اسی طرح اگر بات کریں انوائرمنٹل کی تو انرجی ایفیشینٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ کم سے کم انرجی یا ریسورسز استعمال کریں تاکہ کم سے کم جو کاربن فٹ پرنٹس ہیں، یعنی کہ بیسیکلی انرجی ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ انوائرمنٹ پہ بیڈلی افیکٹ ہوتا ہے، تو جتنی کم ہم یوز کریں گے اتنا ہی بہتر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس منیمم ویبل پروڈکٹ، اس کو ایکسپلین کرنا ہے. منیمم ویبل پروڈکٹ کا آلریڈی ایک لیکچر کمپلیٹ میں آپ لوگوں کو پی بی اے کے لحاظ سے دے چکی ہوں. سو اس کے اندر ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا، اور اس کے علاوہ چیپٹر 8 میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ منیمم ویبل پروڈکٹ کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ کنسیڈر آل دی اسینشیل فیچر، کریٹ اے ورکنگ ایپ اینڈ ایکچولی یہ پرووائڈ اٹ ٹو دا یور ایکچوئل یوزرز، اور ان سے پھر فیڈ بیک لیں اور اس کو امپروو کریں. یعنی بیسیکلی اسینشیل فیچر کے ساتھ ایک پروڈکٹ ڈیولپ کریں اور سیدھا اس کو ٹیسٹ کریں کہ کیا آپ کا آئیڈیا کام کرے گا یا نہیں کرے گا. بزنس کے اندر اس کا رول کیا ہے کہ ہماری جو رسکیس اسمپشنز ہوتی ہیں ان کو ہم اس جو منیمل ورژن ہوتا ہے اسی کے اندر چیک کر لیتے ہیں. یعنی ہم فائنڈ کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا بزنس آگے کام کرے گا یا نہیں کرے گا. کہیں ہماری رسکیس اسمپشن ٹرو ہوگی تو ہمارے بزنس کو بیسیکلی بہت بیڈلی افیکٹ ہو سکتا ہے. سو ہم فیڈ بیک گیدر کر سکتے ہیں، اس کے اکارڈنگ امپروو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک یعنی ہم شروع میں ہی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا آپ کا بزنس آئیڈیا چلے گا یا نہیں چلے گا.
اور اس کے علاوہ انیشیل سٹیج پہ ہی آپ کو ایرر آپ کے ریزالو ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ کی بک میں بھی ایگزامپل ہے، اور ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جیسے ڈراپ باکس نے اسٹارٹ کیا، ایک MVP لانچ کیا، اینڈ دین اب وہ فل فلیج بزنس میں کنورٹ ہو چکے ہیں. سو اٹ آل ڈپینڈ آن یو کہ آپ آنسر کس طریقے سے کون سی ایگزامپل دیتے ہو. بس آپ کا آنسر ریلیٹ کرنا چاہیے آپ کے کوشچن سے. اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے کہ ریسرچ اسٹڈیز افیکٹ آف نیو اسٹڈی ٹیکنیک ڈیفائن null and alternative hypothesis, role of p-value and communicate finding using data visual tool. null hypothesis کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ there is no relation between the two variable. For example, new study techniques ہیں کہ ہم null hypothesis میں کہہ دیں گے new study does not improve or affect the student performance. اور ہماری جو alternative hypothesis ہے اس میں ہم کہیں گے کہ it affect. تو ہو گئے. اب اگلا کام ہے پی ویلیو کا. پی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ پی ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویلیو جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور بعد میں اسے سگنیفیکینس ویلیو سے کمپیئر کرتے ہیں، اور اگر ہماری پی ویلیو سگنیفیکینس لیول سے لیس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکنیک ہے وہ افیکٹو ہے، اور ہم نل ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ 0.05 ہمارا وہ 5% ایرر ہے جو ہم ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس سے کم ہمارا آنسر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہی دیر از اے ریلیشن. سو نل ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کر دو اور جو اپنی الٹرنیٹیو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو. لیکن اگر پی کی ویلیو زیادہ آتی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر کوئی ہم ریلیشن فائنڈ نہیں کر پائے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ اپنی اپنی نل ہائپوتھیسس ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور الٹرنیٹیو کو ریجیکٹ کر دیں گے. یعنی ہم جو ہے وہ سگنیفیکینٹ کوئی افیکٹ فاؤنڈ نہیں کر سکے. سو اس طریقے سے یہ ہمیں پی ویلیو کیا بتاتا ہے؟ جتنی ہماری پی ویلیو لوور ہوگی اس کا مطلب ہے اتنے ہمارے ریزلٹس اچھے ہیں اور اتنے اسٹرانگ ایویڈینس اگینسٹ نل ہائپوتھیسس ہیں، یعنی اتنے چانسز ہیں کہ ہم نل ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اب ویژوالائزیشن کے اندر کیا ہے کہ آپ ویژول کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہو کہ جیسے چارٹس اور گرافس اور بارس کی فارم میں آپ اس کو کیسے ریپرزینٹ کرو گے اور وہ آپ کو کیسے ہیلپ کرے گا اور آپ کیسے اس کو آسانی سے اپنی ٹارگیٹ آڈینس تک کنوے کرو گے. سو یہ آپ کا مین بینیفٹ ہے جو آپ کو ویژوالائزیشن پرووائڈ کرتی ہے. یعنی ویژول کے جو بھی بینیفٹس ہیں وہ یہاں اٹھا کے لکھتے ہیں. وٹ آر سیکورٹی میتھڈ، وائی آر دے امپورٹنٹ، اینڈ دین ایکسپلین دیز 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن، بایومیٹرک اینڈ کرپٹوگرافی. یہ سب آپ کو پتہ ہے. امپورٹنس میں سب سے پہلے اس کے جو بھی ایڈوانٹیجز ہیں وہ لکھ دیں. سیکورٹی میتھڈ کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ کیونکہ کانفیڈینشیلٹی دیتے ہیں، انٹیگریٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اویلیبلٹی فرام ان اتھرائزڈ ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں، آئیڈینٹی تھیفٹ سے بچاتے ہیں. تو یہ سارے وہ بینیفٹس ہیں جو یہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن آتا ہے. 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو رکھ دیں فیکٹرز. فار ایگزامپل لاگ ان ID اور پاسورڈ تو ہم ڈالتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی OTP رکھ دیں یا کوئی اور ایک ایکسٹرا فیچر فنگر پرنٹ رکھ دیں، فیس اسکینر رکھ دیں، کوئی بھی رکھ دیں، تاکہ وہ دونوں جب تک نہیں ہوگے تب تک آپ کوئی بھی سسٹم کے اندر لاگ ان نہیں ہو سکتے. تو اس طریقے سے آپ میک شیور کر سکتے ہیں کہ آپ پرائیویسی یعنی بیسیکلی یوزر کی اتھینٹیکیشن کے پروسیس کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد بایو میٹرک ویریفیکیشن ہے، یعنی یونیک فنگر پرنٹس اور فیشل ریکگنیشن جیسے آئی کا کلر یا کچھ اس طرح سے جو کہ ہیومن کے پرسنل فیچرز ہوں، ہر ایک کے بایولوجیکل فیچرز یا ٹریٹس، ان کو یوز کریں ان آرڈر ٹو اتھینٹیکیٹ دا یوزرز، تاکہ ہمارا کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ مس یوز نہ ہو سکے. کرپٹوگرافی کیا ہے؟ آلریڈی بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. میتھڈ جس کے اندر ہم ڈیٹا کو انکرپٹ کر دیتے ہیں. کئی کرپٹوگرافی کے میتھڈالوجیز اویلیبل ہیں جو آپ نے پڑھی بھی ہیں، سمیٹرک، ایسمیٹرک اینڈ آل، جو ہم نے پڑھی کہ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ ڈیٹا کو ٹرانسفارم کر دیں تاکہ کوئی بھی اس کو ریڈ نہ کر سکے ایکسیپٹ دا ون جس کے لیے ہم نے بھیجا ہے. سو یہ ہے آپ کے پاس کرپٹوگرافی. کوشچن نمبر 5 کی بات کرتے ہیں. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ان پاکستان، وائی IoT از امپورٹنٹ فار اسمارٹ سٹیز ایگریکلچر. کوئی سے بھی 3 پوائنٹس ہم نے لکھنے ہیں. سو چیپٹر کے اندر سے کوئی بھی پوائنٹس جو آپ کو یاد ہوں آپ لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ IoT کے اندر ہم آٹومیٹک سسٹم لگا سکتے ہیں جو آٹومیٹیکلی کراپس کی ہیلتھ کو مانیٹر کریں، ٹمپریچر کو مانیٹر کریں، ایون کہ واٹر کو مانیٹر کریں اور اس کے اکارڈنگ آٹومیٹیکلی واٹر کی ڈسٹریبیوشن ہو جائے، کب پانی دینا ہے، کتنا دینا ہے. تو وہ سارے سسٹم لگانے سے ہم اپنی جو ایگریکلچر کی انڈسٹری ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. سملرلی ہم ویدر اپڈیٹس کے اکارڈنگ سسٹم کو آٹومائز کر سکتے ہیں. پیسٹ اٹیک کے بارے میں IoT سسٹم کو یوز کر کے اور اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی کراپس کی جو ڈیمیج ہے اس کو ڈیمیج سے بچا سکتے ہیں، اس کو بہتر کر سکتے ہیں. سٹیز کی بات کریں تو سٹیز کے اندر ہم آٹومیٹک جیسے سسٹم ہے، فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھتے ہیں ای چلان ہو گیا، مطلب آٹومیٹیکلی سسٹم کو مینیج کرنا، کنجیشن کو بیسیکلی پریونٹ کرنے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. بڑی سٹیز کے اندر تو آلریڈی یہ کام ہو بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے اسمارٹ میٹرز ہیں جو بھی کرنٹلی بہت ساری جگہوں پہ اسمارٹ میٹرز لگ چکے ہیں، وہ کیسے امپروو کر رہے ہیں
کہ الیکٹریسٹی کی ڈسٹریبیوشن ایک تو بہتر ہوگی اور آٹومیٹیکلی سارا پروسیس مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. اب بلاک چین پاکستان کے اندر کہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ تو بلاک چین لینڈ رجسٹری کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ لینڈ کے جو فراڈس کے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ نہیں کرنے پڑیں گے. نادرا جو ون آف دا لارجسٹ ڈیٹا بیس ہے پاکستان کا، اگر اس میں ہم بلاک چین یوز کر لیں گے تو ہم اپنے ڈیٹا کو ایک تو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، پریونٹ کر سکتے ہیں، مس یوز ہونے سے، تھیفٹ سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ون آف دا لارجسٹ ڈیٹا بیس ہے ہمارا پاکستان کا. اس کے بعد اگلا ہے کہ اسٹوڈنٹ ریسرچ AI ان ایجوکیشن، دو کوئی سے بھی میتھڈ بتائیں جو کہ آن لائن ریسورسز کی کریڈیبلٹی کو چیک کریں. سب سے مین دو ریسورسز کیا ہیں؟ فرسٹلی چیک کریں کہ آپ نے جو ڈیٹا اور انفارمیشن اٹھائی ہے کیا وہ اتھینٹک سورسز ہے، ایجوکیشنل یا آرگنائزیشنل یا ایسی ویب سائٹس جو کہ گورنمنٹ میں آتی ہیں جیسے .gov.edu، یعنی اتھینٹک ہونی چاہیے. یہ آپ نے کنفرم کرنا ہے، تبھی آپ اس کی کریڈیبلٹی کو میک شیور کر سکتے ہیں. سیکنڈ، کراس ریفرنسنگ، یعنی ملٹیپل پلیسز پہ چیک کریں، ڈیٹا شوڈ بی سیم. اگر وہ آپ کو ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ایشو ہے، یعنی آپ کی ڈیٹا اور انفارمیشن سیم ہونی چاہیے. تو کراس ریفرنسنگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ اور بھی بہت سارے کر سکتے ہیں، پیئر ریویوڈ ہو گئے، اس طرح کی جتنے بھی میتھڈ اور ٹیکنیکس ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہو. دو مینشن کرنی تھی تو دو یہ ہو گئی. اس کے بعد انٹریکٹیو پلیٹ فارم ہے. انٹریکٹیو پلیٹ فارم میں بھی آپ کوئی بھی دو ڈیجیٹل ٹول کے نام لکھ سکتے ہو جس سے آپ اپنی ایزیلی ڈیٹا کو پریزنٹ کر سکتے ہو، جس کے اندر کینوا بھی آ جاتا ہے، گوگل سلائڈ بھی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جتنے ڈیجیٹل ٹول پڑھے ہیں کوئی بھی ڈیجیٹل ٹول لکھ دیں اور اس کے ساتھ اس کا بینیفٹ لکھ دیں کہ یہ ٹول ہے اور اسے ہم یوز کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یہی ہمیں کس طریقے سے ہیلپ کرے گا. ناؤ نیکسٹ کوسچن از وائی ویریفیکیشن از امپورٹنٹ. اگر اس کو آسان الفاظ میں بات کریں تو ویریفیکیشن از امپورٹنٹ. وائی؟ بیکاز اگر ہم ویریفائی نہیں کریں گے تو ہماری ریسرچ زیرو ہو جائے گی یعنی کوئی بھی ہماری ریسرچ کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک ہماری ریسرچ کے اندر ہم نے اپنی انفارمیشن کو میک شور نہیں کیا، اس کی کریڈیبلٹی کو میک شور نہیں کیا، تو ہماری جو ریسرچ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اگر ہم نے اس کے اندر ویلیو ایڈ کرنی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ ہو، تو ایک تو میک شور کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی رانگ انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے اور کریڈیبل سورسز سے انفارمیشن گیدر کرنی ہے تاکہ ہم اس کو ایز اے ریلائبل ریسرچ آگے پریزنٹ کر سکیں. نیکسٹ ہمارے پاس لانگ کوسچن ہے جی کہ وی ہیو ٹو کریٹ اے کلاس along with a constructor and some functions according to the requirement. کلاس ہے ہماری وہیکل کی. اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، کلاس کا کی ورڈ لکھنا ہے اور اس کے بعد کلاس کا نام لکھنا ہے، وہیکل، اور اس کے بعد کالن ڈالنا ہے. اب اس کے اندر ہم انڈنٹیشن کے ساتھ پوری اپنی کلاس کے جتنے فنکشنز ہیں وہ لکھیں گے. سب سے پہلے آپ کو فنکشن نظر آ رہا ہے کنسٹرکٹر کا. اب کنسٹرکٹر بھی ایک فنکشن ہوتا ہے بٹ یہ ایک اسپیشل ٹائپ آف فنکشن ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹیکلی کال ہوتا ہے جیسے ہی آپ اپنی کلاس کا آبجیکٹ بناتے ہو. اب یہاں پہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے. آبجیکٹ ہمیشہ آپ کی کلاس کو ایکسیس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. بغیر آبجیکٹ کے آپ کلاس کو یوز نہیں کر سکتے، یعنی وداؤٹ آبجیکٹ یور کلاس از یوز لیس. پھر وہیکل ہے. اب وہیکل ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں، جتنی بھی وہیکلز ہیں آپ ان کے ڈفرینٹ آبجیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ وہیکل کی کلاس بنائیں گے تو آپ اس کو کوئی ایٹریبیوٹ پاس کریں گے. فار ایگزامپل کون سی وہیکل ہے، اس کی کمپنی کیا ہے، اس کا ماڈل کون سا ہے، برانڈ کون سا ہے، اور اس کی کوئی بھی ایک ایٹریبیوٹ جیسے یہاں مائلیج کا ہے تو وہ ہم بنا ہی لیں گے. سو جب بھی آپ ایک کنسٹرکٹر بناتے ہیں اس کے لیے آپ پہلے ڈیف کا ورڈ لکھتے ہیں کیونکہ یہ خود ایک فنکشن ہوتا ہے اور فنکشن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈیف کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ڈیف کے بعد انڈرسکور ڈالتے ہیں، ڈبل انڈرسکور یعنی ڈبل ڈیشز، ان ایٹ کا ورڈ لکھتے ہیں ایز اٹ از، پھر ڈبل ڈیشز ڈالتے ہیں اور اس کے بعد بریکٹ کے اندر سیلف. اب یہ بات مائنڈ میں بٹھا لیں کہ آپ جب بھی کلاس بنائیں گے، کلاس کے اندر جب بھی آپ فنکشن بنائیں گے، چاہے وہ فنکشن پیرامیٹر ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، سیلف کا کی ورڈ لکھنا کمپلسری ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈفرینٹ فنکشن بنائے. اب جو لاسٹ والا فنکشن ہے اس کے اندر ہم کوئی پیرامیٹر وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، پھر بھی ہم سیلف لکھیں گے کیونکہ یہ سینٹیکس کا پارٹ ہے، ادروائز پروگرام رن نہیں ہوتا. خیر آپ نے تو پیپر پہ کرنا ہے بٹ اسٹل آپ کو پتا ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو پریکٹیکل پرسپیکٹو. اب اس کے بعد اس کے آپ نے بریکٹ کے اندر وہ تمام ایٹریبیوٹس لکھنے ہوتے ہیں. ایٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ایک وہیکل ہے اس کے ایٹریبیوٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہیکل ایک اینٹی ہے اور اینٹی ہی کی کلاس بنتی ہے اور اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو اس کے ویریبل بنتے ہیں. جیسے وہیکل کی ایٹریبیوٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کی ٹائپ کیا ہے، برانڈ کیا ہے، ماڈل کیا ہے. جو آپ بنانا چاہیے، جو آپ کی کوشچن کی ریکوائرمنٹ ہو وہ آپ لکھ دینے ہیں. اس کے بعد جس طرح فنکشن جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اینڈ پہ کالن ڈالتے ہیں اور اس کے بعد فنکشن کی باڈی. انڈنٹیشن کو ضرور مائنڈ میں رکھنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہیکل کی کلاس ہم نے جب بنائی تو اس کے جتنے فنکشن ہیں ان کی انڈنٹیشن سیم ہے، پھر ان کی جو فردر باڈی ہے فنکشن کی اس کی ہم نے پھر فردر انڈنٹیشن دی ہے. یہ آپ نے بات مائنڈ میں رکھنی ہے. اس کے بعد ہمیشہ اب کیونکہ سیلف ہم کیوں یوز کرتے ہیں، سیلف کو یوز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ملٹیپل آبجیکٹس بناتے ہو تو سیلف ہی وہ ورڈ ہوتا ہے جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کس آبجیکٹ کی بات کر رہے ہو، کون سا آبجیکٹ کال ہوا ہے، کون سا آبجیکٹ اس کلاس کو یوز کر رہا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہیں. تو وہاں پر سیلف ہمیں ہیلپ کرتا ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ سیلف ڈاٹ ٹائپ اکوز ٹو ٹائپ، یعنی جو بھی یوزر پاس کرے گا آبجیکٹ بناتے ہوئے، جس طرح ہم نیچے آبجیکٹ بنائیں گے اس وقت جو بھی ٹائپ کے اندر پاس ہوگا وہ ہمارے
उस वक्त एक स्पेसिफिक अलग क्लास की कॉपी बनेगी और उसको असाइन हो जाएगा, टाइप भी असाइन हो जाएगी, ब्रांड भी, मॉडल भी, माइलेज भी। इसी तरह जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये फिर उसकी एक अलग कॉपी बनाएगा और उसकी टाइप को वो टाइप असाइन कर देगा जो आप पास करेंगे, ब्रांड असाइन कर देगा एंड मॉडल असाइन कर देगा। तो इसका काम क्या होता है कंस्ट्रक्टर का, टू इनिशियलाइज दी एट्रीब्यूट्स, और जो आपकी क्लास होती है उसकी इनिशियल वैल्यूज जिन पे उसने काम स्टार्ट करना है उन एट्रीब्यूट के साथ वो पास करते हैं। अब आगे चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन है हमारा अपडेट माइलेज का। उसमें हमने क्या करना है कि जितनी भी वैल्यूज उसको पास होंगी, यानी बेसिकली जब हम फंक्शन को, इसको क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो जो भी वैल्यू पास होगी वो हमारी माइलेज के अंदर स्टोर हो जानी चाहिए। अगला फंक्शन हमारा क्या है जिसने सारी की सारी आउटपुट शो करनी है। अब आउटपुट शो करने के लिए हमने सिंपल एक प्रिंट की फंक्शन यूज किया, प्रिंट की स्टेटमेंट बेसिकली लिखी और उसके अंदर हमने क्या किया कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज की, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर हमने सारे के सारे पहले टाइप लिखा, फिर सेल्फ डॉट टाइप लिखा। अब आपको पता है कि करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है वो वेरिएबल होता है, तो सेल्फ डॉट टाइप लिखेंगे, सेल्फ डॉट ब्रांड लिखेंगे, सेल्फ डॉट मॉडल लिखेंगे, सेल्फ डॉट माइलेज लिखेंगे। तो इस तरीके से ये डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ तक क्लास बन गई है। ये क्लास तब तक यूजलेस है जब तक इसके ऑब्जेक्ट नहीं बनते। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, एक वेरिएबल आप लेते हैं और उसको क्लास को एक्सेस करके और क्लास को कंस्ट्रक्टर में जो जो आपने वेरिएबल्स लिखे होते हैं वो आप पास कर देते हैं। जैसे यहाँ v1 है, v1 इज वन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट हमने कैसे, मुझे पता चला ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमने इक्वल्स टू उस क्लास का नाम लिखा और क्लास के नाम को ब्रैकेट के अंदर वो तमाम एट्रीब्यूट पास की थी। फॉर एग्जाम्पल टाइप, ब्रांड, मॉडल, माइलेज, हर एक की वैल्यू हमने यहाँ पास कर दी। क्योंकि माइलेज नंबर था इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, बाकी सबको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा। अब इसी तरह एक और v2 क्रिएट किया। इसका मतलब क्या है, v1 इज वन कॉपी ऑफ द व्हीकल विद अ डिफरेंट ब्रांड विद अ डिफरेंट व्हीकल, और v2 जो है वो एक और व्हीकल है जो डिफरेंट ब्रांड की है और उसके एट्रीब्यूट डिफरेंट हैं। अब जब भी आप v1 के थ्रू एक्सेस करोगे तो आप एक्सेस कर रहे हो अपनी जो कार है, और सिमिलरली जब आप v2 को एक्सेस करोगे तो आप अपनी सेकंड जो भी आपने व्हीकल बनाई होगी आप उसको एक्सेस कर रहे हो। अब v1 डॉट अपडेट माइलेज जब हम करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अब v1 का जो ऑब्जेक्ट होगा जो अलग कॉपी होगी उसके अंदर जाके उसके माइलेज को अपडेट करेगा। इसी तरह जब आप v2 करोगे तो वो उसके जाके सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की जो माइलेज होगा उसको जाके अपडेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो वो एक अलग कॉपी बन जाती है, फिर उसी कॉपी के अंदर चेंजेस होते हैं, दूसरा उससे इफेक्ट नहीं होता। यानी क्लास वैसे भी एक टेम्पलेट होती है जिस टेम्पलेट को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने मर्जी डिफरेंट अपने ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू आप इस्तेमाल कर लो। अब जब आप v1, और ये डॉट क्या है, अब इस बात को भी समझे। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर देते हो, उसके बाद जब भी आपने उसके किसी फंक्शन को एक्सेस करना होता है तो आपको रिक्वायर्ड होता है एक ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में अगर वो को पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जैसे डिस्प्ले डिटेल कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो हमने खाली v1 डॉट डिस्प्ले डिटेल लिख के ब्रैकेट खाली डाल दी क्योंकि उसको पैरामीटर नहीं चाहिए था, लेकिन जो हमारा अपडेट माइलेज था उसको चाहिए था तो उसको हमने पास किया। जब भी v1 के थ्रू करेंगे तो v1 की कॉपी एक्सेस होगी, v2 को करेंगे तो v2 की एक्सेस कॉपी होगी। सो इस तरीके से हमने v1 डॉट अपडेट भी कर दिया और डिस्प्ले के फंक्शन के थ्रू से डिस्प्ले भी करा दिया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास आपको एक ट्री गिवन है जिसके अंदर आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करके बताना है कि अगर आपने सिक्योरिटी के एलिमेंट को फाइंड करना हो तो आप किसके थ्रू ज़्यादा जल्दी उस तक पहुंच सकते हो। सो सबसे देखिए सबसे पहले हमारे पास डायग्राम आपको नज़र आ रही है। डेप्थ फर्स्ट सर्च है। डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपने डेप्थ में जाना है और फिर बैक ट्रैक करना है। यानी पहले हम सीईओ के पास जाएंगे, फिर सीटीओ, फिर इंजीनियर, फिर डेवऑप्स, और अब डेवऑप्स से जब ऊपर आएंगे तो सीटीओ के पास पहुंच के फिर हम आईटी की तरफ जाएंगे एंड देन आईटी के बाद सिक्योरिटी हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले सीईओ के पास गए, सीटीओ, इंजीनियर, ईएनजी, डेवऑप्स, फिर आईटी और फिर सिक्योरिटी। और पाथ जो हमने फॉलो किया वो हमारा ये वाला था। यहाँ बेसिकली हम स्टैक फॉलो करते हैं, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर एक्चुअली काम करता है और जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसे यूज़ करोगे तो यहाँ बेसिकली स्टैक यूज़ हो रहा है, यानी जो एक के बाद ऊपर आ रहा है और फिर हम उसके बाद वापस मूव करते हैं, यानी ऑल दी स्टैक कॉन्सेप्ट बेसिकली। उसके बाद ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या होता है कि हम बेसिकली लेवल बाय लेवल उसको आइटरेट करते हैं या उसको बेसिकली एक्सेस करते हैं। अब सिक्योरिटी को हमने सर्च करना था, पहले सीईओ के पास गया, पहले सीटीओ के पास जाएंगे, फिर उसी लेवल में सीएफओ, फिर उसके बाद नीचे तीनों लेवल ईएनजी, आईटी, फाइनेंस, यानी इंजीनियर, आईटी, फाइनेंस। उसके बाद अगले लेवल पे जाएंगे डेवऑप्स, और आखिरी एलिमेंट होगा सिक्योरिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट को हमें एक्सेस करना पड़ा, जस्ट लाइक अ क्यू, यानी क्यू में जो पहले है वो पहले आएगा फिर हम अगले की तरफ जाएंगे। यहाँ हम बेसिकली क्यू का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो यूज़ करते हैं।
تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ کے تھرو ہم جو ہے وہ فاسٹر پہنچ گئے. یعنی کوشچن میں یہ گیون تھا کہ اگر آپ نے دونوں میں سے یوز کرنا ہے اور اس کو فائنڈ کرنا ہے تو کون سا بہتر ہوگا یا کون سا فاسٹر ہوگا. تو یہاں ہمارا ڈیپتھ فرسٹ سرچ جو ہے وہ فاسٹر کام کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس تک جلدی پہنچ گئے 6 اسٹیپس کے اندر، جبکہ دوسرے میں ہمیں 8 اسٹیپس کمپلیٹ کر کے ہر نوڈ کو ایگزیکیوٹ کر کے بیسیکلی ایکسیس کر کے ہر نوڈ کو ایکسیس کرنے کے بعد ہم اس تک پہنچے. ہوپ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ امپورٹنٹ ضرور سیکھا ہوگا جو آپ کو پیپر میں آنسر لکھنے میں ہیلپ کرے گا. اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیوز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ تھینک یو فار واچنگ.